اس دوران میں بہت ہی خوبصورت شخصیت، بہت ہی من پسند عالم دین جو دین کی خدمت کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور بہت ہی اچھے انداز سے ہمارے پروگرام میں پچھلی بار بھی آئے تو لوگوں نے بڑا پسند کیا، اپنا موقف بھی رکھتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ مفتی غلام فرید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں کانی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ربانی صاحب، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اجر ایک دے۔ دلچسپ، جزاک اللہ، آپ موجود ہیں تو میں آپ سے استفادہ کروں گا۔ مفتی آصف صاحب بھی تشریف فرمائے۔ ہمارے کالرز نے اور سوال پوچھنے والوں نے ایک اچھا سوال پوچھا، فیملی میٹرز ہیں۔ گویا میں نے اس سے پہلے اب نہیں بتایا آپ کو کہ موضوع کیا چل رہا تھا، لیکن اس میں اچانک سے ایک بات آ گئی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کی مرضی اور آپ صاحب علم شخصیت ہیں، جواب دے سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں طلاق کے بڑے مسئلے آج کل بڑھ گئے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں۔ اب وہ بات ہو گئی، غصہ بھی آ گیا، اور طلاق کا معاملہ ایسا ٹھہرا کہ ایک شخص نے، شوہر نے بیگم کو طلاق دے دی ہے، اور ایک ہی مجلس میں 1 2 3 طلاق دے کے ویڈیو بنائی اس شخص نے، ویڈیو میں کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور فارغ کر دیا۔ تو اب وہ پچھتا رہا ہے کہ کوئی معاملہ بن سکتا ہے۔ اس صورتحال میں دین کیا کہتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، وہ جو ٹک ٹاکر ہے، ولاگر ہے، اس کی بیوی جا گئی اس کے نکاح سے، یا ابھی کوئی گنجائش موجود ہے مفتی صاحب؟ جی ربانی صاحب، اس مسئلے کے بارے میں اگر ہم قرآن پاک سے رہنمائی لیں، قرآن پاک میں صریح آیت موجود ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ اور یہ حکم جو ہے مطلق حکم ہے، عام حکم ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے، کوئی قید موجود نہیں ہے کہ مطلب ایک طہر ایک مجلس میں ہو یا 2 مجلس میں ہو یا 3 میں ہو۔ مطلق اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کبھی 2 طلاق دی تو فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، تو آپ اپنی بیوی کو دوبارہ رجوع کر کے رکھ سکتے ہو، لیکن فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر آپ نے 3 طلاق پوری کیے، ایک مجلس میں ہو، 2 میں ہو، 3 میں، مطلق اللہ نے فرمایا ہے جب کبھی آپ نے 3 طلاق دی بیوی کو، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر آپ کے لیے تب تک حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ بیوی کسی اور سے نکاح کرے اور وہ اس کو پھر دوبارہ طلاق دے، اور عدت کے بعد پھر تمہارے لیے حلال ہے۔ یعنی 3 طلاق آپ نے ویڈیو پہ، بغیر ویڈیو کے سامنے یا تحریری طور پر اپنی مرضی سے آپ نے 3 طلاق یا ان سے زیادہ طلاق دی، تو یہ 3 طلاق پڑ جاتی ہے، یہ بیوی جو ہے کا حکم ہے، یہ طلاق مغلظ پڑ جاتی، واقعہ ہو جاتی ہے، اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مفتی آصف صاحب۔ یہ مسئلہ دیکھیں نا، گاؤں گاؤں کا مسئلہ ہے، شہر شہر کا مسئلہ ہے۔ آج کل اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں تو ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی وقت میں ہو گئی، مفتی صاحب فرما رہے ہیں تو طلاق ہو گئی، پھر اس کو لمبا لٹکانا کیوں ہے؟ کیا وجہ؟ ہم بھی اسی دین کو پڑھ رہے ہیں جو مفتی صاحب پڑھ رہے ہیں، پھر فرق کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے قرآن کی آیت بیان کی ہے، لیکن اس آیت میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائیں یا الگ الگ مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں۔ اگر اس آیت میں یہ وضاحت ہوتی تو پھر تو کسی بات کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو قرآن کے آیات پہ عمل کرنا ہر آدمی کا حق بنتا ہے، اس کو ماننا ہر آدمی پر فرض تھا۔ لیکن بات یہ اس آیت میں ایک مجلس کی وضاحت موجود نہیں ہے، تو میرے علم کے مطابق قرآن کی آیت میں یہ حکم تو ضرور دیا گیا ہے کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو حدیث شریف سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک شمار ہوگی، اس کو 3 طلاقیں شمار نہیں کیا جائے گا۔ 1 ماہ کے بعد پھر دوبارہ طلاق دی جائے گی، اور پھر تیسرے مہینے کے بعد پھر جب تیسری طلاق ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑا جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب وہ حدیث پیش کیجئے، وہ کون سی کتاب سے آپ حدیث پیش کرنا چاہتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ 3 مجلس میں ہو تو واقعہ ہو جاتی ہے، اگر ایک مجلس میں ہو تو واقعہ نہ ہوتی ہے، یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ یعنی آپ وکانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث کی بات کر رہے ہو مولانا صاحب؟ جی اچھا سن لیجئے ربانی صاحب، میری بات سن لیجئے، جو مولانا صاحب فرما رہا ہے کہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی ہو یا 3 مجلس کو، تو اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اگر مقید نہ ہو، عام ہو، تو وہ 3 مجلس پہ بھی لاگو ہوتا ہے، ایک مجلس پہ بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مطلق کہا ہے، قید یہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، جب بھی آپ نے 3 پوری کیے تو واقع ہوئی۔ ابھی کہ یہ فرما رہے کہ حدیث میں استثناء ہے، مولانا صاحب فرما رہے کہ مسلم شریف کے حدیث میں استثناء ہے، لیکن یہ مسلم شریف کا جو حدیث ہے ربانی صاحب، اس میں ہے کہ طلاق الثلاث واحدۃ، اس کا ترجمہ ہم غلط کرتے۔ اس مسلم شریف کا حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال پہلے، یعنی یہ 3 زمانوں میں طلاق و ثلاث، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مولانا صاحب کو پتہ ہے، یعنی 3 زمانوں کی طلاق واحدۃ ایک تھی. یہ 3 دوروں میں لوگ ایک طلاق بیوی کو ایک طلاق دے دیتے، پھر صبر کرتے عدت کے لیے، یا رجوع کرتے یا صبر کرتے عدت کے بعد پھر بائن ہو جاتی. پھر عمر رضی اللہ کے دور میں لوگوں نے جلدی کی، جس طرح آپ نے فرمایا ربانی صاحب کہ آج کل لوگ طلاق زیادہ دے رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ کے دور میں یہ بات شروع ہو چکی تھی کہ لوگ ایک طلاق نہیں دے رہے تھے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چانس دیا تھا وہ چانس انہوں نے مس کیا. اس حدیث میں ہے لوگ جلدی جلدی 3 طلاق دینے شروع ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تینوں طلاق جو ہے، یہ تینوں، جس نے جو 3 طلاق دے ایک نہ دے، اس پر سزا مقرر کی، اور فرمایا کہ جس طرح پہلے آپ لوگ ایک طلاق دیتے تھے اسی طرح آپ نے ایک طلاق دی نہیں، 3 طلاق نہ دے. اگر کسی نے دی تو اس نے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چانس دیا ہے، جو مواقع دیا ہے، خود وہ مواقع اس خراب کیے. اس حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ 3 طلاق، اس میں کوئی عربی ایسی نہیں ہے کہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، اس طرح کوئی عربی نہیں ہے. مفتی آصف صاحب ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں ان سے پوچھ لوں مفتی آصف صاحب. وہ میں مفتی غلام فرید صاحب نے تو بڑی کھول کے بات بتا دی کہ یہ تو اس طرح سے ہے اور صحابہ کے دور میں بھی ایسے رہی ہے، پھر آپ نے اس کو 3 مجالس کے اوپر کیوں کر لیا اپنی طرف سے مفتی آصف صاحب؟ اور ایک بات اور ہے مولانا صاحب، یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ کا اثر ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، ابن عباس رضی اللہ واقعہ بیان کر رہا ہے. یہ اس میں کوئی عربی کے ایسا الفاظ نہیں ہے کہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، یہ الفاظ نہیں ہے عربی کے، یہ اپنے طرف سے ہم نے ڈالا ہے. اور دوسرا کہ قرآن کا جو حکم ہے وہ ہم ابن عباس رضی اللہ کے اثر سے اس کو مقید نہیں کر سکتے، اس کی تخصیص نہیں کر سکتے. قرآن میں جو بس حکم ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. ابھی مولانا صاحب بتا دیں کہ وہ الفاظ عربی کی کہاں ہے کہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، وہ الفاظ عربی کے بتائے. مفتی آصف صاحب، آپ اہل حدیث عالم دین ہیں، آپ کو چاہیے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. جی سر، آج ہی میں جامع ترمذی کے اندر حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو، جامع ترمذی کے اندر آج میں نے حدیث پڑھی ہے، اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو فلیراجعھا، اس کو واپس لٹائے، اس کو واپس لٹائے تے جدوں طاہرن او حاملن، جدوں پاک ہو جاوے ادوں نو طلاق دے دیو. تے اگر ایک مجلس دی طلاق اس وقت جائز ہوندی، واقع ہوندی، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدے بھی حضرت عمر نو یہ بات نہ کہندے کہ اپنی بیوی نو واپس لٹاؤ. اور اگلی گل کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بھی ایک مجلس کے اندر 3 دفعہ اگر طلاقاں دے دئیے تو ایک شمار کس طرح ہوے گی؟ ہن کوئی بندہ ایک مجلس کے اندر 7 طلاقاں دے دے تو 3 کس طرح شمار ہون گیاں؟ اگر مڑ آپ یہ گل کہیے نا، اگر 7 دتیاں نے تو 7 واقع ہون گیاں. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث ہے کہ وہ رات کے وقت، بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر کر کے سنا دیتا ہوں. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی کہ میرے خاوند نے رات کے وقت مجھے جو ہے نا وہ ماں بہن کہہ دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اظہار کا حکم فرمایا تھا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس کو چھوڑ دیں. مولانا صاحب بات کو جو آپ دوسری طرف لے جا رہے، زہار کی طرف، بات سن لیجیے ربانی صاحب. میں نے وہ تو آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، اصل جو بات تھی وہ آپ کو بتلا دی ہے، طلاق والی بات حضرت عمر والی. آصف صاحب، سب سے پہلے آپ نے استدلال کیا مسلم شریف کی حدیث سے، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ کون سے عربی الفاظ ہے کہ وہاں ہے کہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. وہ عربی والے الفاظ جو ہے، میں اس وقت وہ جو آپ کو بات بتلا رہا ہوں کہ میں نے جہاں مطالعہ کرنا تھا، وہ آپ کو اس وقت میری بات مکمل سن لیں، میری بات سن لینا. ڈاکٹر صاحب کو اس بات کا بڑی اچھی طرح علم ہے، نظر نہیں ہوا تھا کیونکہ جہاں میں بیٹھا تھا، جہاں میری کتابیں موجود تھیں، وہاں نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا. تو میں وہاں سے اٹھ کر کافی دیر کے بعد، ڈاکٹر صاحب ایسی بات ہے، کافی دیر کے بعد دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوا ہوں. تو کسی دوسری باہر والی جگہ پہ آیا ہوا ہوں جہاں نیٹ ورک موجود تھا. اگر آپ نے حوالہ لینا ہے، حدیث دیکھنی ہے، تو نیکسٹ پروگرام میں میں اپنی جہاں کتابیں موجود ہیں وہاں بیٹھ کے آپ کو مکمل تصویر سینڈ کروں گا، آپ کو حدیث دکھاؤں گا. تو اگلے والی بات جو حدیث ہے وہ زبانی آپ کو سنا رہا ہوں، جو حدیث کے مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کو پتہ بھی حدیثیں موجود ہیں، میں دکھاتا ہوں، میرے پاس ہے
میں دکھاتا ہوں آصف صاحب وہ حدیث مسلم شریف کا میرے پاس ہے, میں اس کی عربی بھی دکھاتا ہوں. جی آپ کے پاس اگر اس وقت کتاب موجود ہے تو دکھا دیں, میں تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے, میں آپ کے پاس حدیثیں لے کر آؤں گا. اس وقت میرے پاس حدیث کی کتاب موجود نہیں ہے. آپ کی مہربانی, آپ میری 2 منٹ بات سن لیجیے. آپ یہ جو مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہے ہو, کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه عنات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. ابھی ترجمہ سن لیجیے ربانی سے, پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ جواب دے رہا ہوں. اس کا ترجمہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, وہ ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں, وہ سنتین من خلافت عمر, عمر رضی اللہ کے پہلے 2 سالوں میں, یعنی کتنے زمانے ہوئے, 3 دور ہوئے, 3 زمانوں میں. ابھی آگے سن لیجئے, طلاق الثلاث واحدۃ, 3 طلاق, ان تینوں کا طلاق, ان تینوں زمانوں کا طلاق ایک تھا. ان 3 زمانوں میں لوگ ایک طلاق دیتے تھے, جلدی نہیں کرتے تھے. آگے سن لیجئے, فقال عمر ان الناس قد استعجلوا فی امر, ان لوگوں نے جلدی کی, استعجال کیا, جلدی کی, فی امر, اس کام میں, قد کانت لہم فیہ عنات, جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو, انہوں نے عجلت کی, نہ تیزی کی. کون سے کام میں تیزی کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چانس دیا تھا. عنات ان لوگوں کو, یعنی جلدی, جس میں اللہ نے ان کے لیے تحمل اور سوچ بچار کا چانس دیا تھا. ایک طلاق کے بعد تو سوچ سکتا ہے بندہ نا, ایک طلاق کے بعد, 3 طلاقوں کے بعد تو سوچ کا موقع چلا جاتا ہے. آگے فرمایا, عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ قد فلو امضیناہ علیہم, میں یہی ایک طلاق لوگوں پہ نافذ عملی کروں گا کہ ایک طلاق کرو. کسی نے اگر 3 طلاق دی بیوی کو تو اس کو سزا دوں گا. فامضاہ علیہم, اس میں صیغہ واحد غائب کا صیغہ ہے, فامضاہ علیہم, وہ ایک طلاق لوگوں پہ نافذ کی کہ آپ لوگوں نے ایک طلاق دینی ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں 1 طلاق دیتے تھے, ابو بکر رضی اللہ کے دور میں 1 دیتے تھے, پہلے میرے 2 سال میں 1 دیتے تھے. ابھی کیوں جلدی کرے, کوئی 3 طلاقیں دے دیتے ہو جلدی تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ نہ, میرے زمانے میں 1 طلاق دینی ہے. اگر کسی نے 3 طلاق دی وہ تو واقعہ ہو جائے گی, لیکن میں ان کو سزا دوں گا. آگے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ تجعل واحدۃ, یہ عربی اس طرح کے, یہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی, یہ عربی اس میں نہیں ہے. آگے اس نے ابن عمر رضی اللہ کے بارے میں کہا کہ ابن عمر رضی اللہ نے حیض کے حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی. اس نے بالکل 1 طلاق دی تھی ابن عمر رضی اللہ نے, تو حیض میں وہ طلاق واقعہ ہوئی, اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی سے رجوع کرو. یہ رجوع طلاق کے بعد ہوتا ہے نا ربانی صاحب, بغیر اگر طلاق واقعہ نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام رجوع کا کیوں حکم دیتے؟ رجوع کا مقصد یہ پوائنٹ ہے. میں مفتی غلام فرید صاحب, یہ پوائنٹ میں مفتی آصف صاحب سے لیتا ہوں کیونکہ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ آپ نے بتایا ہے. وہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا آپ نے واقعہ بیان فرمایا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں رجوع ہو گیا نا, اس کا مطلب ہے طلاق واقعی نہیں ہوئی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رجوع ہو گیا, مثلا ایک طلاق کا سلسلہ تھا وہاں پہ. آصف صاحب کیا طلاق واقعہ ہوئی تھی نا حیض کی حالت میں. ابھی بخاری شریف کا, امام بخاری کا مسلک بھی ہے, اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ طلاق میں, حیض میں طلاق واقعہ ہو جاتی ہے. اگر واقعہ نہ ہوئی تھی نا حیض میں طلاق, تو نبی علیہ السلام رجوع کا کیوں حکم دیتے؟ اس نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 1 طلاق کے بعد چونکہ رجوع ہو سکتا ہے, 2 کے بعد وہ ہو سکتا ہے نا, تو نبی علیہ السلام نے اس کو رجوع کا حکم دیا. یہ نہ کہا کہ تمہارا طلاق ہوا کیا نہیں ہوا ہے حیض میں, یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ واقعہ ہوا ہے لیکن رجوع کر کے نا, ہم 1 کے بعد یا 2 کے بعد تو رجوع کر سکتے. آگے جو مولانا غلام فرید صاحب, اگر 1 طلاق ہو گئی ہے جیسے وہ مفتی آصف صاحب کہہ رہے ہیں, تو جو آصف صاحب کا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مجالس میں طلاق ہونی ہے نا, 3 مجالس میں طلاق ہونی ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ وہ یہ بات کہاں سے پیش کر رہے ہیں, انہوں نے کہاں سے پڑھی ہے یہ بات؟ یہ میں کہتا ہوں, یہ اپنی طرف سے, یہ ناراض نہ ہوئے, یہ غیر مقلدین جو اہل حدیث حضرات ہے, یہ قرآن کے مقابلے میں حدیث کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں. میں نے حدیث کا ترجمہ کیا نا ابن عمر, وہ مسلم شریف کا, اس میں کوئی وہ بات ہے کہ 3 طلاق ایک واقعہ. یہ جو غیر مقلدین ہے, وہابی حضرات ہے, قرآن کے مقابلے میں نے کہا قرآن میں صاف لکھا ہے, بغیر قید کے لکھا ہے کہ 3 طلاق آپ نے دی تو بغیر حلال کے آپ واپس نہیں لے سکتے. یہ کہتے ہیں کہ لے سکتے ہو, کہاں ہے حدیث دکھاؤ. حدیث ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں, 4 طلاقیں دے دی ہیں, 6 طلاقیں دے دی ہیں, اب اس کا حلالہ ہوگا؟ اچھا 6 طلاق والی بات اس نہیں, اس کا سر حلالہ نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت کی گئی ہے. ہمارے مسلک میں حلالہ جائز نہیں ہے, ہم حلالے کے قائل نہیں ہیں. وہ قرآن میں جو آیا ہے آصف صاحب, فلا تحل له من بعد حتى تنكح, حلال کے بغیر جائز نہیں. اس کا معنی قرآن میں جو آیا اس کا معنی حلالہ نہیں ہے. حتى تنكح زوجا غیرہ کا مطلب حلالہ نہیں ہے. کیا ہے وہ فلا تحل له؟ اس کا نہیں, سن لیجیے ترجمہ. اس کا مطلب سر یہ ہے جس کو 3 طلاقیں قائم ہو جائیں گی, اس کی آگے شادی ہوگی, اس کا حلالہ نہیں ہوگا.
نہیں سن لیجیے، حلالہ اسلام کے اندر جائز نہیں. حلالے کی کوئی ایک دلیل آپ بیان نہیں کر سکتے. نہ صحابہ کرام کے دور میں کسی نے حلالہ کیا ہے، نہ نبی کے دور میں کسی نے حلالہ کیا. کوئی ایک روایت آپ بیان نہیں کر سکتے. دکھاتا ہوں ایک دلیل پیش کیجئے. بخاری شریف سے میں دکھاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں حلالہ ہو چکا ہے. وہ ایک بوڑھے نے حلالہ کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک استغفر اللہ. آپ بتائیے گا کہ صحابی کے ساتھ کیسے حلالہ ہوا تھا؟ جی سر بتائیے گا حدیث. ربانی صاحب اگر میری جی بات سن لے، آصف بھائی بات سن لے. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن ہم سنیں گے، ہم ٹھنڈی طبیعت کے ساتھ آپ کی بات سنیں گے. آپ میری بات سنیں گے. اچھا سن لیجیے، پہلے آپ بات کر لیں، ہم آپ کی بات سنیں گے. اچھا قرآن میں جو ہے بات سن لیجیے. فلا تحل له من بعد فان طلقها، جس نے 3 طلاق دی، فلا تحل له، تو یہ بیوی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. حلال کا لفظ آیا ہے قرآن میں. حتی تنکح زوجا غیرہ، یعنی حلال ہوگی تب جب یہ کسی اور سے نکاح کرے. اس کا ترجمہ میں صحیح کر رہا ہوں آصف صاحب. فلا تحل له تمہاری لیے جائز. سارے اس کا ترجمہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وضاحت غلط کریں گے. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ایک رات کے لیے کسی کے ساتھ نکاح کرے. میں ربانی صاحب وضاحت نہیں کرتا ہوں. وہ ایک رات والی بات حلالی کی بات کرتے ہیں. آپ پہلے جو بات بیان کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے میں بخاری سے حلالہ ثابت کرتا ہوں، نبی کا پاک کے دور میں ہو چکا ہے. آپ ثابت کریں، دکھائیں. وہ بخاری شریف سے وہ دکھاتا ہوں کہ نبی اگر آپ ثابت کر دیں دکھا دیں تو میں بھی آج حلالہ جتنے حلالے کہیں گے آج اتنے حلالے کر دوں گا. بات حلالی کی نہیں آپ حلالہ دکھانا ہے، میں آج ہی حلالے کروں گا. یہ قرآن سے میں کیا دکھا رہا ہوں؟ یہ قرآن سے میں جو دکھا رہا ہوں نہیں، آپ نے کہا نا میں بخاری نہیں، آپ نے یہ بات کہی ہے نا کہ میں بخاری سے ثابت کر سکتا ہوں کہ نبی پاک کے دور میں حلالہ ہو چکا ہے. آپ نے یہ بات کہی ہے، پروگرام کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے. اچھا یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ نے یہ بات کہی یا نہیں کہی؟ آپ اتنی بات کہہ دیں. یہ بات سنو، یہ قرآن سے دشمنی کیوں ہے تمہاری؟ اگر آپ بخاری سے نبی پاک کے دور میں جس عورت کا حلالہ کیا گیا اس کا نام پیش کریں، صحابی کا نام پیش کریں. آج جتنے حلالے کہو گے، جتنے جہاں بلاؤ گے، میں وہاں آ کر آپ کی منشا کے مطابق اتنے حلالے کر دوں گا. مل جائے گا بات کرنے کا مجھے موقع ملے گا کہ نہیں؟ مفتی غلام فرید صاحب جی کریں، ہم سنیں گے. میں مفتی آصف صاحب غلام فرید صاحب کی طرف آتا ہوں. غلام فرید صاحب آپ میری بات سنیں نا، میں آپ کی طرف آتا ہوں. آصف صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ بخاری سے وہ واقعہ بتائیں جو خاتون اور بزرگ صحابیہ نے حلالہ کیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں وہ میں مان لیں، میں حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ربانی صاحب جو میں سب سے پہلے تو قرآن ہے نا وہ بتاؤں گا جو میں نے دعویٰ کیا ہے. اگر میں نے صاحب آپ کے پروگرام میں ثابت نہیں کیا تو میں جھوٹا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں یہ تو لوگوں کو پتہ چلے کہ حلال کا ذکر قرآن میں ہے. فلا تحل له، حلال نہیں ہے. حلال کا ذکر آیا. حلال تمہاری حلال کو کہتے ہیں. تمہارے لیے 3 طلاقوں کے بعد بیوی. فلا تحلو کا مطلب اگر آپ ایک منٹ، فلا تحلو کا مطلب اگر آپ یہ کریں کہ حلال، تو اس کا مطلب میں بھی کر سکتا ہوں فلا تحلو لہو تو حلالہ نہیں ہے اس کے لیے. اگر آپ ایسا ترجمہ کریں گے میں بھی کر سکتا ہوں. اچھا یہ ترجمہ آپ خود اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے فلا تحلو لہو حلالہ نہیں ہے. کیا ترجمہ کہ فین طلق فلا تحل له، فلا تحلو لہو. اچھا ربانی صاحب ایسا کریں اگر 3 طلاقیں دیں تو عورت کے لیے، آدمی کے لیے. جب میں خاموش ہو بات یہ ہے قرآن کے اندر جو ہے آپ پڑھنے میں ترجمہ کر رہا ہوں فلا تحلو لہو، تو عورت حلال نہیں ہے اس آدمی کے لیے اتا تن کیا زوجن غیرہ، یہاں تاکہ وہ آگے کسی اور آدمی سے شادی کرے گی. لیکن اس میں حلالے کا ذکر نہیں ہے. یہ ذکر نہیں ہے ایک رات کے لیے، 2 راتوں کے لیے. صحابہ کرام کے دور میں 1 یا 2 رات کے لیے کسی کے لیے نکاح نہیں کیا گیا. اچھا یہ ربانی صاحب یہ بات کو ادھر ادھر لے جا رہی ہے. اس نے یہ مان لیا کہ عورت 3 طلاقوں کے بعد حلال نہیں ہے جب تک وہ دوسری کسی اور سے نکاح نہ کرے. اگر کسی اور سے نکاح کرے پھر حلال ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب دے. وہ اگر اس شرط کے، ایک منٹ، ہمارا یہ مسئلہ ہے اگر اس شرط کے ساتھ آگے نکاح کیا جائے کہ حلالہ ہوگا یا 1-2 دن کے بعد طلاق دینی ہے تو نکاح ہی نہیں ہوگا. آپ ربانی صاحب سے پوچھے کہ اگر 3 طلاقوں کے بعد کوئی عورت کسی اور سے نکاح کرے جو قرآن میں ہے تو پھر حلال ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ پوچھ لیں ان سے. جی مفتی آصف حلال ہو جائے گی 3 طلاقوں کے بعد. سر میں یہ بات بتلا رہا ہوں مولانا صاحب کو، حلال اس وقت ہوگی جب ہم اس کا پکا آگے نکاح کریں گے. قدرتی طور پہ اگر اس کا ان کی واپس کوئی طلاق ہو جائے تو پھر حلال ہوگی. لیکن یہ جو کرتے ہیں نا 1 دن کے لیے آپ کا نکاح ہو گیا یا 2 دن کے لیے ہو گیا یا 3 دن کے لیے ہو گیا، یہ ہوتا ہے حلالہ. حلالہ اور چیز ہے، نکاح اور چیز ہے. حلالے اور نکاح میں فرق ہے. یہ نکاح کی دلیل دے کر حلالہ ثابت کرتے ہیں. نکاح اور حلالے میں فرق ہے. وہ صحیح بخاری والا واقعہ بتایا نا کہ وہ آصف صاحب پھر مجھ سے شکوہ کریں گے کہ غلام فرید صاحب نے وہ واقعہ جو صحابی کا حلالے والا ہے وہ سنایا ہی نہیں. سن لیجئے. اچھا یہ 1 منٹ، اس نے قرآن سے یہ مان لیا کہ قرآن میں ہے کہ عورت تب حلال ہو، 3 طلاقوں کی عورت تب حلال ہوگی جب وہ کسی اور سے نکاح کرے.
یہ اس کا اعتراض یہ ہے کہ نہیں ایک رات یہ سر ہم قرآن کے اندر حلالے کا ذکر نہیں ہے، یہ کیا قرآن کے اندر ہم نہیں مان رہے کہ حلالے کا ذکر ہے، آپ غلط معنی کر رہے ہیں۔ ربانی صاحب یہ جو میں نے آیت پڑھی آپ اس سے کیا اخذ کر رہے ہیں؟ ربانی صاحب آپ بتا دیں اس سے آپ نے کیا اخذ کیا؟ ربانی صاحب بتا دیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک رات کے لیے کسی کے ساتھ نکاح کیا جائے؟ قرآن میں رات کا ذکر نہیں، نہ دو راتوں کا ذکر ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ حلالے کا معنی بتا دیں، حلالہ کسے کہتے ہیں؟ ربانی صاحب کو ربانی صاحب پھر فیصلہ کریں گے کہ ایسے جو آپ استدلال نکالنا چاہتے ہیں وہ نکلتا ہے۔ حدیث نمبر ہے ربانی صاحب ان سے پہلے حلالے کی تعریف پوچھیں۔ ربانی صاحب ایک منٹ، سب سے پہلے ہم حلالے پہ بحث کر رہے ہیں۔ ربانی صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے حلالہ کہتے کسے ہیں۔ ایک منٹ نہیں، حدیث بعد میں ربانی صاحب کو پتا نہیں حلالہ کسے کہتے ہیں، آپ ربانی صاحب کو آگے کیوں لے کے جاتے ہیں؟ وہ ایک رات والا ربانی صاحب حدیث ہم بعد میں دیکھیں گے، میں بھی ادھر ہوں آپ بھی ادھر ہیں۔ نکاح میں آ جائے اسی کو حلالہ کہتے ہیں، یہی ڈیفینیشن ہے نا اہل سنت کی جو حلالہ ہے۔ ربانی صاحب ایک رات، ربانی صاحب پہلے ان سے حلالے کے بارے میں سمجھ لیں، حلالہ کسے کہتے ہیں؟ اب وہ ابھی سن لیجیے ربانی صاحب، حلالہ اس کو کہتے ہیں۔ نہیں پہلے حدیث سنتے ہیں، پہلے حلالے کی تشریح کا بھی۔ ربانی صاحب سر ڈاکٹر میری بات سنیں، آپ کو حلالے کے معنی کا بھی پتا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ سنا رہے ہیں، میں کام کرتا ہوں اپنی باری میں بولیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ مفتی غلام فرید صاحب حلالے کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، حلالہ ہوتا کیا ہے؟ جی حلالہ اسی کو کہتے ہیں جو قرآن میں فرمایا ہے کہ عورت تمہارے لیے حرام نہ ہو حلال ہو۔ حرام تب ہوگی 3 طلاقوں کے بعد حرام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ڈیفینیشن تو نہیں ہے نا جو آج کل ہو رہا ہے حلالہ، وہ یہ تو نہیں ہے نا، وہ تو یہی ہے نا کہ کسی اور شوہر سے نکلی دوسرے کی ہمبستری ہو گئی۔ تو یہ قرآن آپ بھی نہیں سمجھے میرے خیال میں ربانی صاحب، قرآن میں یہ نہیں ارات کی حلالہ طلاق آدمی دیتا ہے، میرے خیال میں حلالہ آدمی کا ہونا چاہیے، عورت تو طلاق دیتی نہیں ہے۔ اگر ربانی صاحب جو حلالہ ہے جو ہو رہا ہے معاشرے میں حلالہ، وہ یہی اسی چیز کو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بتاتا ہوں نا میں حدیث دکھاؤں جو حدیث آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں حلالہ ہو چکا ہے۔ وہ حدیث نمبر ہے 1433، یہ مسلم شریف میں پہلی حدیث ہے۔ یہ ہے کہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ حدیث کا ترجمہ میں بتا۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت طلقها رجل امرأته ثلاثا، کہ ایک عورت نے ایک آدمی نے اپنی عورت کو 3 طلاق دی۔ ثلاثا 3 کو کہتے ہیں، یہ 3 کو ایک کہتے ہیں، لیکن حدیث میں 3 لفظ آیا ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ ثم طلقها فتزوجها رجل، پھر کسی ایک اور آدمی نے ان کے ساتھ شادی کی۔ بات سن لیں، ثم طلقها قبل ان يدخل بها، تو اس دوسرے آدمی نے جس مطلقہ سے نکاح کیا نا، تو انہوں نے دخول سے پہلے نکاح تو کیا، لیکن دخول سے پہلے اس نے طلاق دی وہ دوسرے آدمی نے۔ فاراد زوجها الاول ان يتزوجها، پھر پہلے شوہر نے کہا کہ یہ تو حلال ہو چکا ہے، میں ابھی دوبارہ اس سے شادی کروں گا۔ فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ 3 طلاقوں کے بعد دوسرے سے نکاح کیا لیکن دوسرے نے دخول نہیں کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حتی یذوق الآخر من غسیلتها ما ذاق الاول، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح نہیں ہو سکتا ہے حتیٰ کہ دوسرا خاوند اس کی وہی لذت چکھ لے جو پہلے نے چکی ہے۔ ابھی آپ کو بات سمجھ آئی؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس نے کہا حدیث دیکھا حلالہ ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں۔ طریقہ بھی بتایا ہے نبی علیہ السلام نے کہ ایک دفعہ آپ نے ذائقہ چکھنا، ایک دفعہ ایک رات میں ہو سکتا ہے، 2 رات میں ہو سکتا ہے، 3 رات میں ہو سکتا ہے، دخول یہ نہیں شرط ہے اس میں۔ مفتی آصف صاحب حدیث کی صحابیات کا واقعہ بتا دیا، دخول تک ثابت کر دیا، ذائقہ چکھنے تک کی بات کر دی انہوں نے۔ سر گزارا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بات میں نے کی ہے کہ مولانا صاحب سے آج کے بارے میں جو آج کے دور میں حلالہ ہوتا ہے اس کی تعریف پوچھی ہے کہ حلالہ کسے کہتے ہیں، اور پہلے یہ تعریف کریں گے اور پھر جو آگے مولانا صاحب نے حدیث بیان کی ہے نا، حدیث وہ ہمارے بھی علم میں ہے، ہمیں بھی پتہ ہے اس حدیث کا۔ اصل میں اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ صحابی نے جو ایک رات طے کر کے اس کے ساتھ حلالے کے لیے نکاح کیا تھا، اچھا یہ حدیث میں یا ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، یا آپ یہ بتائیں کہ جب دوسرے صحابی کے ساتھ نکاح ہوا تھا کیا اس نے اس کو دوبارہ طلاق دی تھی؟ دی، وہ حدیث میں ہے کہ انہوں نے دخول سے پہلے طلاق جی مولانا صاحب بات کریں۔ بالکل وہ حدیث اسی طرح ہے، اگر آپ دخول کے بعد طلاق دی تھی، دخول کے بعد طلاق دی تھی، ایک منٹ، دخول کے بعد طلاق دی تھی، عربی عبارت پڑھ لوں۔ یہ حدیث تو ہمارے عقیدے کی وضاحت کرتی مولانا صاحب، عربی بات پڑھیں، عربی بھی پڑھیں، اردو بھی پڑھیں، لیکن سب سے پہلے حلالے کی وضاحت کریں۔ آج کے دور میں حلالہ کسے کہتے ہیں، پھر پتہ چلے گا یہ حدیث آپ کے مسلک کی تائید کرتی ہے، میرے مسلک کی تائید کرتی ہے۔ اچھا یہ آپ کے سوالات زیادہ ہے، میرے خیال میں آپ نے پورا وہ بری کندھے پہ لے کے آئے ہو، لیکن سن تو لو، جواب بھی سن لو سوالات کے۔ سوال جو آپ نے سوال کیا کہ حلالی کی تعریف بتائے، حلالہ کس کو کہتے ہیں، میں نے قرآن سے دکھایا کہ حلال کا لفظ
قرآن کا لفظ آپ درمیان میں نہیں بولنا، مہربانی کر کے، مہربانی نہیں آپ یہ نہیں بتا، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے، بولنا میری مجبوری ہوتی، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں. آپ فیصلہ کریں کہ میں نے ربانی صاحب فیصلہ کریں گے کہ میرے سوال باقی ہے، آپ ان کا جواب دے رہے ہیں. یہ لوگوں کو حرام پہ لا کر حرامی کا فتوی دیتے ہیں. ابھی مفتی آصف صاحب، مفتی غلام فرید صاحب نے واقعہ تو سنا دیا، صحیح بخاری والا جو آپ کہہ رہے تھے وہ واقعہ تو سنا دیا انہوں نے. ایک اور بات حلالی سر اس میں گزارے یہ ہے جی، واقعہ انہوں نے سنا دیا ہے، صحیح بخاری میں بھی واقعہ ہے، صحیح مسلم بھی میں بھی ہے. ربانی صاحب میں واقعے کا جواب دیتا ہوں، لیکن مولانا صاحب نے حلالے کی تعریف لازمی کرنی ہے. بات یہ ہے اس حدیث میں حلالے کا ذکر نہیں ہے کہ حلالہ کرنا ہے یا حلالہ کروانا ہے. اس حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اس عورت نے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی حلالے کے آگے شادی کر لی کسی اور آدمی کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ شادی نہیں کہ میں دوبارہ اپنے اسی خاوند کے پاس جاؤں گی، کیونکہ اس کے لیے تو جائز نہیں تھی، 3 طلاقیں ہو چکی تھیں. جب آگے شادی ہو گئی، وہ عورت بذات خود کوئی مسائل پیدا ہو گئے، اپنے اس خاوند کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. پہلے شرط ہوتی تو پھر دوبارہ واپس ہو جاتی. تو اللہ دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب تو اس کے پاس نہیں جا سکتی. ہاں اس کے پاس رہ، جب تو ذائقہ اس کا چکھ لے گی، وہ تیرا ذائقہ چکھ لے گا، اس کے بعد اگر وہ تجھ کو طلاق دے گا تو پھر تو دوبارہ پہلے والے آدمی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. اللہ کے نبی کے دور میں ایک حدیث چاہیے، ایک واقعہ، ایک حدیث، ایک رات کے لیے کسی کا نکاح ہوا ہو جیسا آپ ایک رات کے ساتھ کرتے ہیں. ایک مثال چاہیے، ایک رات کے لیے کسی کے ساتھ حلالہ ہوا ہو. ایک نکاح والی حدیث کو حلالے پہ استدلال نہیں کیا جا سکتا مولانا صاحب. اچھا یہ جواب سن لیجیے. اب آپ پہلے حلالے کی تعریف سنائیں گے، پھر حلالے کی دلیل دیں گے. میں آپ کی فرمائش پہ بات نہیں کروں گا. جی حلالے کی تعریف درمیان میں ربانی صاحب بیٹھا ہے، اگر میں آپ کے سوال کا جواب نہ اگر ہم 10 دن بھی بیٹھے رہے یہاں پروگرام میں، مولانا صاحب حلالے کی تعریف نہیں سنائیں گے. میں کہتا ہوں کہ آپ مفتی غلام فرید صاحب کی باری ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن تم نہ حدیث سے دیکھا. چلو پہلے تعریف کروا لیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے. ربانی صاحب مجھے بھی نہ باری مجھے بھی دینا، میں بات کروں. بات سن لیجیے. میں تو خاموش بیٹھا ہوں، آپ کو باری دے کے میں تو آپ کی سن رہا ہوں. حقانی صاحب کا وقت نہیں، میں نہیں درمیان میں بولوں گا، آپ بات کریں، حلالے کی تعریف کریں. فائل ہے میرے خیال میں یہ بولے گا، کیونکہ حرام کا اچھا سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہتا ہوں کہ غیر مقلدین وہابی حضرات لوگوں کو تلقین کرتا ہے کہ 3 طلاق، 4 طلاق، 5 طلاق بیوی حرام ہو جاتی. جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، جب آپ 3 طلاق دے چکے تو یہ بھی تمہارے لیے حرام ہو گئی، حلال نہیں ہے. فلا تحل له، تب تک تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک یہ کسی اور سے نکاح نہ کرے. اگر وہ کسی اور سے نکاح کرے، وہ طلاق دے تو تمہارے لیے یہ حلال ہو جاتی، ورنہ یہ حرام ہے. لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو حلال کہا ہے، اس بیوی کو 3 طلاق کے بعد حلال کہا ہے. میں کہتا ہوں کہ قیامت کی صبح آ سکتی ہے، لیکن غیر مقلدین کوئی ایک حدیث تو چھوڑو، ایک صحابی کا عمل، ایک صحابی کا قول بھی نہیں دکھا سکتا ہے کہ 3 طلاق کے بعد بیوی حلال ہوتی ہے، حرام نہیں ہوتی. قرآن کی روح سے آپ نے سن لیا ربانی صاحب، قرآن نے اس کو حرام کہا ہے 3 طلاق کے بعد. حلال تب ہوگی جب وہ کسی اور سے نکاح کرے. یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حلالی کی تعریف کرے. حلالی کی تعریف یہ ہے کہ بیوی جب حرام ہو جاتی 3 طلاق کے بعد، تعریف سن لیجئے، جب 3 طلاق کے بعد ہو جاتی ہے تو اس کو حلال کرنے کے لیے جو پروسیس شریعت نے بتایا ہے، جو پروسیس اس کو حلالہ کہتے ہیں. وہ پروسیس کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ مسلم شریف میں حدیث ہے. مسلم شریف میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب دوسرا خاون شوہر اس کے ساتھ اتنا ٹائم گزارے کہ اس کا جو مزہ ہے وہ چکھ لے. ابھی وہ 1 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے، 1 رات میں بھی ہو سکتا ہے، 3 مہینوں میں بھی ہو سکتا ہے اگر کچھ مسئلہ ہوگا. لیکن اس میں یہ نہیں حدیث میں کہ 1 رات ہو، 1 گھنٹہ ہو. حدیث میں صرف لے کے اس کا ذائقہ چکھنا ہے، جو ذائقہ چکھ لے اس کے بعد طلاق دی. اس نے یہ سوال کیا کہ وہ دوسرے شخص نے تو طلاق نہیں دی. میں نے عربی عبارت پڑھی فتزوجها رجل ثم طلقها، اس مطلقہ عورت کے ساتھ دوسرے آدمی نے نکاح کیا، ثم طلقها، پھر اس کو طلاق دیا، لیکن اس کے ساتھ دخول نہیں کیا تھا، دخول کے بغیر طلاق دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح حلال نہیں ہو سکتا. یہ بیوی آپ کے لیے تب حلال ہوگی جب یہ دوسرا شوہر اس کا ذائقہ چکھ لے. ابھی مجھے ربانی صاحب بتاؤ کہ اس نے جو سوالات اٹھائے اس کے جوابات میں نے دیے کہ نہیں دیے. اگر نہیں دیے تو بتائے کہ میں جواب دوبارہ دوں. ربانی صاحب حلالے کی تعریف نہیں کی کہ جو آج کے دور میں حلالہ ہوتا ہے. قرآن کا آج کے دور میں جو حلالہ ہوتا ہے وہ بات کی وضاحت نہیں کی گئی. آج کے دور میں جو حلالہ ہوتا ہے اس کی وضاحت کر کے اس کی دلیل دیں. حلالے کے اوپر آپ دلیل نکاح کی دیتے ہیں. میں نے تو شرع حلالی کی تعریف دی. حلالے کے اوپر 1 رات کے لیے
ایک رات کے لیے عورت کو اپنے پاس لے جانے کے لیے نکاح کی دلیل نہیں دی جا سکتی. یہ میں نے کہا جو شرعی حلالہ ہے، جو دلیل ہماری ہے. جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. آپ آج کے دور میں جو حلالہ کرتے ہیں، آج کے دور میں جو حلالہ کرتے ہیں اس کی تعریف نہیں آپ کر رہے. پوچھے کہ 3 طلاق کے بعد حرام کیوں چھوڑ دیں؟ حلالے کی تعریف سننی ہے میں نے آپ سے. ہم نے نہیں چھوڑنا حلالہ. آپ کے فرمائش پہ میں حلالہ نہیں چھوڑیں گے. نہیں، 3 طلاق نہیں، حلالہ نہیں چھوڑے. آپ کہہ رہے ہیں حلالہ چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دیں حلالہ؟ ان سے پوچھ ہم حلالہ نہیں چھوڑیں گے. ہم حلالے کی تعریف سنیں گے. جس میں لکھا ہے کہ 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے، وہ عربی آپ ہمیں بدھو سمجھتے ہیں. ہم آپ سے حلالے کی تعریف سن کے آپ کی جان چھوڑیں گے. ایسے نہیں چھوڑیں گے. اچھا ربانی صاحب، ہاں جی، کوئی عقل والے سے پوچھے کہ یہ 3 ہوتے ہیں. حلالے کی تعریف سنا گے. حلالے کی تعریف سنا دے، آپ کی جان چھوڑ دیں گے. صرف حلالے کی تعریف سنا دے بس. جو آج کے دور میں ہوتا ہے اس کی تعریف سنا دے. دلیل اگر آپ نہ دے آپ کو معافی ہے. گرنٹی کی مشہوری کے لیے آپ کو معاف کر دیں گے. جو انگلیاں اٹھائی ہے، یہ 1 2 3، یہ 3 ہے یا 1 ہے؟ اس سے یہ پوچھ لیں. کسی بھی ذہین آدمی سے، کسی بھی دیوانہ سے پوچھ لیں کہ یہ 3 انگلیاں ہے کہ 1، یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 ہے. اس کا مڈل فنگر ہے آپ کی. آپ اپنی بات سے بھاگ رہے ہیں، اپنی بات سے بھاگ رہے ہیں. اس بات کی طرف ہم آتے ہیں. ہم آپ سے پہلے حلالے کی تعریف سن کے حلالے پہ دلیل مانگ رہے ہیں. اپنی بات سے آگے پیچھے نہ بھاگیں. میں نے قرآن سیدھی، حدیث سیدھی، اس کے بعد اگر نہیں، آپ نے آج کے دور کے حلالے کی تعریف نہیں کی جو آپ آج کے دور میں حلالہ کرتے ہیں. آج کے دور میں آپ جو لوگ قرآن کا غلط استدلال کرتے ہیں. مجھے قرآن کا غلط استدلال کرتے ہیں. تو آپ لوگ غلط حلال کرتے ہو یا حرام کرتے ہو، اس کا مجھے پتہ نہیں. آج کے دور میں اگر کوئی آدمی سود کے پیسوں کی کوٹھی بنا کر اوپر لکھ دے ھذا من فضل ربی، تو یہ قرآن سے ثابت نہیں ہو جاتا. اچھا، یہ 3 طلاق کے بعد بیوی کو گھر لے کوٹھی سود کے پیسوں کی ہے. اس طرح حلالے کے اوپر قرآن کا غلط استدلال آپ کا نہیں تسلیم کریں گے. آپ سے حلالے کی تعریف سنیں گے. آپ جواب دیں. اگر 3 طلاق کے بعد عورت کو گھر لے، ربانی صاحب اگر یہ حلالے کی تعریف نہیں سنا سکتے آپ ہمیں بتا دیں. ہم اگلی بات کی طرف آ جاتے ہیں. نہیں، طلاق مطلق. ربانی صاحب، مولانا صاحب، میں عرض کرتا ہوں مفتی آصف صاحب اب اس بات سے نکلتے ہیں، اگلی بات کی طرف آتے ہیں. اب ایک فرض کریں کہ ایک عورت کی طلاق ہو گئی اور 3 مجالس میں ہو گئی. آپ کے حساب سے تینوں مجالس میں ہو گئی. اب اگر وہ اسی شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ذرا دیں. جی سر، مجھ سے مانگا ہے یا مفتی صاحب سے؟ میں دونوں سے لوں گا. پہلے مفتی آصف صاحب سے لے لیتا ہوں، پھر غلام فرید صاحب کی طرف جاؤں گا. جی آصف صاحب. جی سر، ہمارا اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ جب مختلف مجالس میں 3 طلاقیں ہو جائیں تو جو عورت واپس اپنے خامد کے پاس جانا چاہتی ہے، 3 طلاقیں ہو گئی، 3 طلاقیں ہونے کے بعد وہ عورت اپنے خامد کے پاس نہیں جا سکتی. اس کے لیے جائز نہیں ہے. دوبارہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ آگے اس کا نکاح ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا. 1 رات کے لیے نہیں ہوگا یا 2 راتوں کے لیے حلالہ نہیں ہوگا. حلالے پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت کی ہے. اگر مولانا صاحب یہ بات کہہ دیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، میں پھر بھی شکست ماننے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. جب حلالے پہ لعنت کر دی گئی ہے تو حلالہ 1 رات کے لیے کیا جاتا ہے. ہم حلالے کے قائل نہیں ہیں. اس عورت کا آگے نکاح ہمیشہ کے لیے ہوگا. کچھ وقت گزرا، یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ آپ نے صبح طلاق دینی ہے، 2 دن کے بعد طلاق دینی ہے، گھنٹے کے بعد طلاق دینی ہے. 1 رات کے لیے حلالہ کرنا. میری بات مکمل مولانا، آپ کی بات سنوں گا. یہ شرط نہیں ہے درمیان میں. شرط یہ ہے کہ اس عورت کا اس کے ساتھ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، آگے شادی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارے گی. وقت گزر گیا، کچھ دیر گزر گئی، 6 ماہ گزر گئے، سال گزر گئے، قدرتاً ان کا بھی آپس میں اتفاق نہ ہو سکا، لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا یا کچھ معاملات خراب ہو گئے ذاتی رنجش کی بنا سے. اس آدمی نے بھی طلاق دے دی اپنی مرضی سے، شرط نہیں ہے. اس آدمی نے بھی طلاق دے دی یا عورت نے اس سے طلاق لے لی، خلا لے لیا ذاتی معاملات کی وجہ سے. تو جب اس آدمی نے طلاق دے دی تو دوبارہ پھر اس عورت کی مرضی ہے، اپنے پہلے والے خامد سے شادی کر لی یا آگے کسی اور آدمی سے کر سکتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس پہ دلائل موجود ہے. آپ مولانا صاحب بتا دیں. ایک بات یہ ربانی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے. میں سوچ رہا تھا یہ قرآن اور حدیث پیش کرے گا. یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث کا نظریہ یہ ہے. نہ تو یہ 4 امام ہے نا، ائمہ 4، یہ سعودی میں جو ہے دنیا میں جتنے مذاہب چل رہے ہیں نا، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، دنیا میں جتنے مسلمان اہل سنت والجماعت، ان کا اجماع ہے قرآن کی اس آیت پہ کہ 3 طلاق جس طرح بھی کسی نے 3 طلاق دی
تو یہ عورت حرام ہو گئی ہے. اور غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے. ان کے کہنے سے کوئی حرام حلال نہیں ہو سکتا ہے, کوئی حلال البتہ اگر یہ قرآن پیش کرے یا حدیث. دوسرا اس نے کہا, اس سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ جو حدیث میں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اس سمت اللہ کہا, اس میں یہ نہیں ہے کہ مشروط طور پر اس نے نکاح کیا تھا صحابی نے یا غیر مشروط طور پر. اس سے یہ پوچھتا ہوں اگر کسی نے مشروط طور پر نکاح کیا کہ ایک رات کے بعد آپ نے طلاق دینی ہے, تو وہ دوسرے شخص نے اس کو طلاق دی, تو کیا پہلا شخص اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ کہ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ اور جو مسلم شریف میں میں نے حدیث پیش کی یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پرمنٹ نکاح مراد ہے. یہ مراد ہے, یہ لفظ کہاں سے یہ حدیث سے نکل رہا ہے؟ یہ مجھے بتائے. قرآن میں جو مطلق لفظ آیا ہے کہ جو کسی کو طلاق دے عورت کو, مطلقہ عورت تب تک اس کو حلال نہیں ہے جب تک وہ دوسرے سے نکاح نہ کرے. اس میں قرآن میں یہ اللہ نے نہیں بتایا کہ ایک رات کے لیے ہو, 2 رات کے لیے, 3 رات کے لیے. یہ جو ایک رات والا کہتا ہے کہ میں حلال نہیں مانتا ہوں, 3 رات والا مانتا ہوں, اس پہ اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ اور یہ نہ کہے کہ ہمارا اہل حدیث کا نظریہ یہ. اہل حدیث کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ یا قرآن دکھائے یا حدیث دکھائے کہ 3 دن والا یا پکا جو نکاح والا ہو وہ حلال جائز ہے, جو مشروط حلال ہے وہ ناجائز ہے, اس سے نکاح ہوا کیا نہیں ہوتا. ابھی جو اس نے حدیث پیش کی ابن عمر رضی اللہ نے کہ حیض کی حالت میں طلاق دی تھی, تو حیض کی حالت میں طلاق پر بھی لعنت ہوئی ہے کہ کوئی اگر کوئی عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دے تو اس پہ بھی نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس کو واقعہ کیا, کہا کہ آپ کی طلاق واقعہ ہوئی ہے, آپ رجوع کریں, آپ کی ایک طلاق کا واقعہ ہوئی ہے, اس کا آپ رجوع کریں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اگر کوئی مشروط طور ربانی صاحب, اچھا مولانا صاحب میری بات سنیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اما اربا میں سے کسی کا کال پیش نہیں کیا. مولانا صاحب جب میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث بیان کر دی, آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے صحیح بخاری کی حدیث, ایک منٹ, صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ لالا کرنے اور کروانے والے پر لعنت کی گئی ہے. آپ کسی حدیث سے ثابت کریں کہ اللہ کے نبی نے لالا کرنے اور کروانے والے پر رحمت کی ہو, اس کے لیے رحمت کی دعا کی ہو یا برکت کی دعا کی ہو, یا آپ حلالے کی تعریف میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ حلالہ آج کے دور میں جو کیا جاتا ہے اس کی وضاحت کریں کہ حلالے کی کوئی کم از کم ایک دلیل تو بیان کریں. جو میں دلیل بیان کر رہا ہوں حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت کی گئی, اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ حدیث نہیں ہے نبی پاک کی. حائض عورت کی طلاق واقعہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ حائض غلام علی صاحب لعنت کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں حلالہ کرنے والے پہ حضور خدا سرور عالم کی لعنت ہے. جواب دیا کہ لعنت ہے. کیا یہ حدیث ہے یا نہیں؟ جواب دے رہا ہوں, اگر کوئی حیض والی عورت کو بھی طلاق دے تو اس پہ بھی لعنت ہوئی ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابغض الحلال, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حلال جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ طلاق ہے. طلاق اگر آپ ویسی بھی دی اس پہ لعنت ہوئی ہے. لیکن یہ طلاق واقعہ ہوتی ہے کہ نہیں حیض میں؟ اسے یہ پوچھے, یہ مشروط طور پر کوئی حلالہ کرے اس پہ لعنت ہوئی ہے, لیکن اس کا نکاح واقع ہو سکتا ہے کہ نہیں, نافذ ہوتا ہے کہ نہیں. مفتی صاحب کو خود پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, موضوع پہ آڑ پہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے. مفتی صاحب میری دلیلیں, میں نے یہ بات کی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر لالا کرنے اور کروانے والے پر لعنت کی گئی یا نہیں کی گئی؟ لعنت کی گئی حدیث ہے نا, نکاح ہوا نافذ ہوتا ہے لعنت کے باوجود. استغفر اللہ, استغفر اللہ. کیا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام پہ لعنت کر دیں, اور کیا نبی پاک اپنے دور میں صحابہ کرام سے وہ لعنت والا کام, نعوذ باللہ, میرے تو پاس زبان بھی نہیں, الفاظ بھی نہیں ایسا کام کرنے کی صحابہ کرام کو حکم دے. وہ طلاق کو نبی علیہ السلام نے ابغض الحلال کہا ہے کہ نہیں؟ ایک طرف تو ابغض الحلال نہیں, آپ اس حدیث کا جواب دیں, اس حدیث کا جواب دیں. صحیح بخاری کے اندر آپ نے حلالے کی تعریف نہیں کی. ربانی صاحب پروگرام کے اندر موجود ہیں, میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ حلالے کی تعریف کریں, آپ نے نہیں کی. اب حلالہ جو حدیث کے اندر میں حلالے کی لعنت ثابت کر چکا ہوں, لیکن آپ اس کا بھی جواب نہیں دے رہے. کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر ادھر بھاگنے کی آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے. اچھا ربانی صاحب 1-2 منٹ اس کو خاموش کر لیں تاکہ میں ان کو جواب دوں کہ نبی. میں 5 منٹ خاموش ہو جاتا ہوں, 5 منٹ خاموش ہو جاتا ہوں, آپ میری دلیلوں کا جواب دیں. میں 5 منٹ نہیں بولوں گا, لیکن آپ نے میری دلیل کا جواب دینا ہوگا. ابھی آصف خاموش رہے. یہ کہہ رہا ہے کہ نبی 5 منٹ میں نہیں بولوں گا. یار عجیب بندہ ہے, میں کہ تو خاموش ہو جائے تو دوبارہ بات کر. بسم اللہ. میں کہہ رہا ہوں 5 منٹ نہیں بولوں گا, پورے 5 منٹ. یہ ان لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو حق نہ پہنچے, حقیقت نہ پہنچے, غیر یہ درمیان میں بولے گا. اس کی منہ حاکی الحمدللہ سمجھا رہے ہیں, حاکی سمجھا رہے ہیں. یہ ایک رات کے لیے عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا کون سا حق ہے؟ اگر آپ یہ حق سمجھتے ہیں کہ ایک رات کے لیے ہر آدمی عورت کو اپنے پاس لے جائے, یہ حق ہے؟ اچھا یہ غیر مقلدین, اگر آپ کی بیوی ہو, اگر آپ کیا صبر کریں گے؟ اس کا مائک بند کریں, کسی کی بیوی کی بات نہ کریں نا, یہ تو بات غلط نا انصافی وہ بھی ربانی صاحب جس کا لالا کیا جاتا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی. جواب دے رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں. یہ اس نے کہا کہ حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
محلل لہو، محلل جو حلالہ کرتا ہے، جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے اس پہ لعنت وہ فرمائی ہے، میں کہتا ہوں بالکل لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے حائضہ کو کوئی طلاق دے، حیض میں طلاق منع ہے، نبی علیہ السلام نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ کوئی عورت کو حیض میں طلاق دے، بلکہ طلاق کسی صورت بھی کوئی کبھی بھی دے تو اس کو ابغض الحلال کہا گیا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ اس پہ لعنت کی گئی ہے، لیکن اگر کوئی اس شرط پہ حلالہ کرے تو اس کا نکاح نافذ ہو جائے گا۔ نکاح نافذ نہ ہو جائے اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، میں نے جو قرآن میں مفتی آیا آصف ہے، صاحب آپ کی طرف پیچھے سے آواز آ رہی ہے، دوستوں سے کہیں ذرا خاموشی اختیار کریں، آپ کے بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے مفتی مولانا صاحب آپ نے جو پہلے حدیث پڑھی ہے نا الموللہ والموللہ لہو، حدیث صحیح پڑھے آپ نے، وہ عبارت غلط، میں نے پڑھ لیا، میں نے کہا مان لیتا ہوں کہ جو عبارت کا ایک لفظ غلط ہو جائے تو حدیث کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ میں ربانی صاحب، میں نے اس کا جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ مان رہا ہوں کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جو حلالہ کرنے والا ہے، جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، دونوں پہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے تو آپ لعنت والا کام کیوں کرتے ہیں؟ کام کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا اگر کس نے کیا، ابھی آپ فتوا دیتے ہیں کہ لعنت والا کام کرو، جب آپ ایک کام کا فتوا لکھ کے لوگوں کو دے رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے جب آپ ہم سے کروا رہے ہیں، لوگوں کو حکم دے رہے ہیں تو ایسے جیسے آپ کر رہے ہیں، ہم روکتے ہیں، ہمیں برا بلا کہتے ہیں کہ اللہ کرنے کا لوگوں کو حکم دے۔ ہم جب فتوا دیتے ہیں تو قرآن کا آیت اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ 3 طلاق کسی نے دی ہے تو قرآن میں جس طرح لکھا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى، یہ حدیث کیوں نہیں لکھتے لعن اللہ الموللہ والموللہ لہو، یہ حدیث ساتھ کیوں نہیں لکھتے؟ یہ مسئلہ ہمارے پاس کوئی یہ مسئلہ پوچھنے نہیں آتا ہے، یہ اس مسئلے کے لیے آتا ہے کہ 3 طلاق میں کے بعد میری بیوی حلال ہے کہ حرام۔ ہم قرآن کی آیت لکھ دیتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بیوی حرام ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد یا 7 طلاق یا 8 طلاق کے بعد بیوی حلال ہے، تو ان کے پاس قرآن میں یا 4 اماموں میں سے کوئی قول ان کے پاس ہے، یا قرآن کی آیت ہے، یا کوئی حدیث ان کے پاس ہے؟ مسلم شریف کی جو حدیث یہ پیش کر رہا تھا اس کا ترجمہ یہ غلط پڑھ رہا تھا، تو مجھے کوئی ایک حدیث پیش کرے کہ نبی علیہ السلام نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو، کوئی ایک مجنون دنیا میں دیکھا ہے کہ وہ 3 کو ایک کہا ہے؟ آپ بھاگ رہے ہیں، میں وہ بھی دلیل میں دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن آپ پہلے یہ بات بتائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ لوگ ہمارے، آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کی بات کا میں نے آپ کی باتیں ٹھنڈی طبیعت کے ساتھ سنی، آپ بھی سنیں۔ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے پاس ایک منٹ، زہر کا ربانی صاحب، آپ دلیل نہیں پیش کر سکتے اللہ کے فضل سے۔ ربانی صاحب، مولانا صاحب یہ بات، تمہارے اہل حدیث کی نزدیک کا کیا مولانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم حلالہ نہیں کرتے، لوگوں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بات کی، کیا یہ بات ان کی ٹھیک ہے؟ ربانی صاحب خود فیصلہ کیجئے گا۔ ربانی صاحب ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم خود حلالہ نہیں کرتے، لوگوں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ یہ بات انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ لوگوں کو غلط کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، خود کام نہیں کرتے۔ وہاں بھی جب 3 طلاق کے بعد یہ حرامہ گھر لے کے آتا ہے تو اس کے لیے کوئی آیت پیش کرتا ہے یا کوئی حدیث پیش؟ ہم تو آیت پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت۔ یہ جب حرامہ کرتے ہیں حرامہ، تو حرامی کے لیے ان کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی امام؟ ہم تو نہ اللہ کرتے ہیں نہ حرامہ کرتے ہیں، اللہ بھی آپ کرتے ہیں، حرامہ بھی آپ کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی حرامہ کی دعوت دیتے ہیں، تو اس کے پاس کوئی دلیل؟ ربانی صاحب سے پوچھ لے کہ 3 طلاق حرامہ کو گھر لے آنا تمہارے لیے کیا دلیل ہے؟ حرام عورت کو گھر لے آنا، اس سے بچے پیدا کرنا، ولد زنا نہیں ہوتے؟ ربانی صاحب ایسے بات نہیں ہوتی، بات ایسے ہوتی ہے 2 منٹ مولانا صاحب بات کریں، 2 منٹ میں کروں گا، ایسے فیصلہ ہوگا؟ بس ٹھیک ہے، میں 2 منٹ والی بات پہ اتفاق کرتا ہوں، اور آخری حصہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ کی ہی بات ہو تاکہ ایک دوسرے کے ٹائم میں کوئی دخل اندازی نہ کرے۔ جتنی بات ہو چکی ہے اتنی بات تو ہو چکی ہے، ہم بار بار نہیں دہرائیں گے، مگر چونکہ سوالات بھی دوستوں کے آتے رہتے ہیں۔ اب ایک داؤد مقصود سندھو صاحب کا سوال بھی آیا ہوا تھا کہ السلام علیکم ویس بھائی، نکاح مسیار کب شروع ہوا؟ کیا یہ نبی پاک کے زمانے میں تھا؟ تو میں 2 منٹ دونوں صاحبان سے لے لیتا ہوں۔ پہلے مفتی غلام فرید صاحب، کیا نکاح مسیار نبی کے زمانے میں ہوا ہے؟ نہیں، ربانی صاحب نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو نکاح مسیار ہے غیر مقلدین وہابیوں کا، یہ روافض کا، اہل تشیع کا جو متعہ ہے نا، بالکل خوب بخوب اسی طرح ہے۔ نکاح مسیار کا مطلب ہے کہ باہر ملک یا اندرون شہر کسی عورت سے آپ نکاح کر لے اس شرط پہ، یہاں پہ اس کو کہتا ہے کہ حلال میں شرط پہ لعنت ہوئی، لیکن نکاح میں شرط پہ لعنت نہیں ہوئی، اس شرط پہ کرتے کہ بس مہینہ 2 مہینے کے بعد پھر ہماری جو تقاضا پورا ہو جائے تو ہم چھوڑ دیتے۔ جس طرح متعہ ہے خوب بخو یہ نکاح مسیار ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں، نہ 4 اماموں میں کا اس کا ذکر ہے۔ غیر مقلدین کے پاس حرامہ ہی حرامہ ہے، ان کا مذہب جو ہے یہ ناپاکی سے بنا ہے، ناپاک لوگ، ناپاک عورتیں، یہ ناپاک مسائل ان کے اندر ہے، نہ قرآن ہے ان کے پاس نہ حدیث ہے۔ ان سے پوچھ لے کہ نکاح مسیار پر کوئی حدیث پیش کرے۔ مولانا صاحب اپنی زبان کو کنٹرول دیں، آپ حلالے کی پیداوار ہیں، ہم بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ حلالے کی پیداوار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم خود حلالہ نہیں کرتے، لوگوں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اپنی زبان، اس کو 2 منٹ دے کہ نکاح مسیار پہ یہ قرآن حدیث پیش کرے۔
جی میں نکاح اب مسیار میں مفتی آصف صاحب کی طرف آتا ہوں اور دونوں صاحبان سے کہوں گا نا کہ کسی بھی مسلک کو آپ نشانہ نہ بنائیں, دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم تو ایک اظہار مباحثہ ہو رہا ہے تو علمی مباحثہ رہے گا. مفتی آصف صاحب جو ہمارے دوست نے سوال پوچھا تھا کہ نبی سرور کائنات جان دو عالم کے زمانے میں کبھی مسیار ہوا ہے, اور اگر نہیں ہوا تو پھر اس کی اجازت کہاں سے ہے, اور پھر آپ کی اس بات کو ہمارے ایک کالر نے ایک فالوور نے ریپیٹ کیا ہے کہ لعنت ہے واقعی, اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور اس کے لیے دونوں کے لیے لعنت کی ہے, تو اس بات میں کوئی شک نہیں. مفتی صاحب نے بھی مان لی اس بات کو, حدیث ہے. مگر مسیار کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی وہ تو ہم کہتے ہیں کہ جو میرے علم میں حدیث آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع میں کچھ نہ ایک حدیث ملتی ہے کہ اجازت تھی, لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس سے منع کر دیا تھا, تو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اس سے روک دیا گیا تھا. تو ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے. یہ اس کو پتہ نہیں ہے ربانی صاحب, ان کو غیر مقلدین کا مسئلہ کا پتہ نہیں. اہل حدیث کے نزدیک نکاح مسیار جائز ہے. آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں, نکاح مسیار تمہارے نزدیک جائز ہے, لیکن قرآن اور حدیث ہم ایک میں عالم ہوں, میں جانتا ہوں کہ نکاح مسیار کے ہم قائل نہیں ہے کہ 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے جو جا کر اس کو مانتے ہیں کہ غیر مقلدین نکاح مسیار کو جھوٹ بولتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو. مسیار کرتے ہیں, مسیار آیا ہی غیر مقلدین کے پاس ہے. ان کا وسیلہ ہے, ان کا شعار ہے, ان کا پہچان ہے. مفتی آصف صاحب کیونکہ اہل حدیث دوست جو ہیں وہ خلیجی ممالک میں مسیار کو جائز سمجھتے ہیں, فتوے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے, بہرحال میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کا کیا باقی جو اس کے قائل ہے جو اچھا سمجھتے آپ ان سے رابطہ کیجیے گا. میں نکاح مسیار کا قائل نہیں ہوں, میں اس کو نہیں نکاح جانتا. مسیار کیسے کہتے ہیں آصف صاحب؟ نکاح مسیار کا تعریف کیا ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو تعریف کریں. نکاح مسیار کیا چیز ہے؟ میں نکاح مسیار اس کو کہتا ہوں کہ ہم کسی شہر یا کسی گاؤں میں گئے, وہاں جا کے 1 ماہ کے لیے یا 2 ماہ کے لیے کسی کے ساتھ نکاح کیا جائے اور بعد میں واپس اس کو چھوڑ کر آدمی واپس آ جائے. یس میں اس کا قائل نہیں ہوں, یہ زیادتی ہے. جو اہل حدیث قائل ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں. یہ حرام کام کرتے ہیں نا, اس پہ لعنت تو بھیجو نا. نہیں, حرام کام تو آپ کرتے ہیں نا, جو آپ حلالہ کرتے ہیں. یہ جو نکاح مسیار کرتے ہیں 1 دن کے لیے, نہیں, نکاح مسیار والے یہ جو کرتا ہے آپ اس سے رابطہ کریں, میں نہیں کرتا نا, میں اس کا پابند ہوں. ہم غیر مقلد ہیں, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. آپ ٹی سی ایس سے لعنت بھیج سکتے ہو غیر مقلدین کو جو نکاح مسیار کو جائز سمجھتے ہیں. لعنت بھیجو نا. آپ ایک کام میں کرتا نہیں, ایک کام کا میں قائل نہیں, آپ وہ مجھ پہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ حلالے کا میں نے کہا آپ بھی کہہ دینا, آپ کہہ دیں کہ میں حلالے کا قائل نہیں ہوں, میرے مسلک میں جائز نہیں ہے. میں آپ سے دوبارہ سوال نہیں کروں گا. شرع حلال کا میں قائل ہوں جو قرآن اور حدیث میں شرع حلال جو آپ مشروط طور پر تو اس کی دلیل دیں نا, آپ جس کام کے قائل ہیں آپ اس کی دلیل دیں. جو میں قرآن میں نے دلیل دی ہے کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت کی گئی ہے. نہیں, یہ جو میں نے قرآن سے دلیل دیا, حدیث, یہ تورات اور انجیل پیش کیا, حدیث پیش, مسلم شریف کی, بخاری شریف کی اور قرآن کی آیت پیش, یہ دلیل نہیں ہے. یہ دلیل نہیں ہے, کیا چیز جی نہیں, دلیل وہ تو میری دلیلیں ہیں, ان میں نکاح کا ذکر ہے, ان میں حلالے کا ذکر ہی نہیں ہے. شرع حلال کو جائز سمجھتے ہو نا, تو اگر آپ تو ہمارا اتفاق ہے نا, لیکن نکاح مسیار والے پہ لعنت بھیجو. جو نکاح مسیار نکاح مسیار والے پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اس پہ لعنت بھیجی گئی ہے. آپ جو حلالے والا کام ہے اس میں حدیث کے اندر لعنت بھیجی گئی ہے, جس میں حدیث میں لعنت ہے ہم اس کام پہ لعنت بھیج رہے ہیں. جو مشروط طور پر حلالہ کرتا ہے اس پہ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے, کہ وہ اپنے آپ کو بگیڑا بنائے نا, کبھی اس طرف کبھی اس طرف, اس پہ نبی علیہ السلام. لیکن نکاح واقعہ ہو جائے, نکاح نافذ ہو جاتی ہے. اس کے باوجود جس طرح کہ حیض کے بعد وہ طلاق واقعہ ہوتی ہے, اسی طرح اگر مشروط طور پر ملعون طریقے سے کوئی حلالہ کرے تو اس کا نکاح نافذ ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں. باقی لعنت وہی ہے, نکاح مسیار والوں پہ لعنت 100 بار لعنت, وہابیوں پہ جو نکاح مسیار کا اس پہ لعنت بھیجو. نہیں, بریلیوں پہ لعنت ہے, جو حلالہ کرتے ہیں ان پہ لعنت ہے, جو حلالے کا فتویٰ دیتے ہیں ان پہ لعنت ہے. بریلیوں پہ کیوں لعنت بھیجتے ہیں؟ بیچارے بریلیوں کو جو حلالے کا فتویٰ دیتے ہیں. ابھی تو بریلوی میں تو دیوبند سے میرا مسئلہ. جی صاحب, جب انہوں نے ایسی بات کی ہے, مولانا صاحب بلا وجہ کسی پہ تان کر رہے ہیں, لعنت بھیج رہے ہیں. اچھا کوئی وہ تو دیوبند سے ہیں, آپ جب یہ اہل حدیثوں پہ ایسے الفاظ بولیں گے, مولانا صاحب آپ بڑی جلد کاری پہ آ گئے ہیں, آپ پیار کے ساتھ بات نہیں کر سکتے, محبت کے ساتھ بیٹھ کر. معذرت کرتا ہوں اگر آپ خفا ہو گئے, لیکن بات سن لیں. ایک وہ جو نہیں مولانا صاحب, آپ نے ایسی باتیں, میں نے آپ کے ساتھ جو برے الفاظ والی بات نہ کی ہے, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ ایسے انداز کے ساتھ بات کریں کہ کل دوبارہ پھر بانی صاحب ہمیں اپنے پروگرام میں بلائیں.
اگر ہم ایسی زبان استعمال کریں گے تو ربانی صاحب دوبارہ ہم کو پروگرام میں نہیں لیں گے کہ یہ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں. یہ مولوی نہیں ہے, یہ بازاری آدمی ہے. نہ آپ کو نہ آپ کو طلاق پہ کوئی آپ کے پاس دلیل ہے, نہ حلالے پہ دلیل, تو آپ کو پروگرام لے کے کیا کرے گا ربانی؟ آپ نے حلالے کی دلیل ربانی صاحب ایک کہہ دیں کہ انہوں نے حلالہ کرنے کے لیے ایک دلیل بھی دی ہے, تو میں نے کہا ایک دلیل دے دیں, آج آپ کے پاس آ کر جتنے حلالے کہو گے اتنے حلالے کر دوں گا. صاحب جو مجنونوں کا جو دیوانوں کا سنٹر ہے وہاں چلے جاؤ, ان کو کہو کہ یہ 3 کیا ہے, یہ 3 ہے یا 1. اگر کسی دیوانے نے کہا کہ یہ 1 ہے تو پھر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت. اچھا یہ 7 ہے, یہ 3 ہے, یہ 7 ہے, یہ 7 ہے, 7 ہے. آپ ان کو 3 کو کہتے ہیں. وہ نبی علیہ السلام نے کیا, ابن عباس رضی اللہ کی حدیث سے پیش کروں, وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے خود مسلم کی حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, ابو بکر کے دور میں, عمر کے شروع دور میں ایک مجلس کی طلاق 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے. یہ صحیح حدیث ہے, موطا امام مالک کی صحیح حدیث ہے, میں اس کا حوالہ پیش کروں. تو نبی ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ 3 تو واقعہ ہوئی, آپ کی عورت جو ہے نا 3 پہ بائن ہوئی, لیکن جو باقی ہے وہ اس نے یہ نہیں کہا تھا, اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے ایک مجلس میں 100 دی ہے. واقعہ ہو جاتی, باقی جو 4 ہے وہ فضول چلی گئی. ابن عباس رضی اللہ کا فتویٰ ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں. آپ صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے 7 کو 3 کیوں کہا, 100 کو 3. جی نہیں, صحابہ کرام تو ہمارے دل کے تارے ہیں صاحب. صحابہ کرام کے پہ تو آپ اعتراض کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے, حضرت بلال غیر فقیہ تھے, یہ آپ کے فتوے ہیں. ہم تو صحابہ کرام کے ساتھ پیار کرتے ہیں. مشکوٰۃ شریف کے حاشیے پہ آپ نے پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ ناراض نہ ہو, آپ کی دماغی توازن. صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں, صحابہ کرام تو ہمارے دل کا پیار اور محبت ہے. آپ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ, عمر رضی اللہ عنہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ان کے دل میں نہیں اتر رہا تھا. مشکوٰۃ کے حاشیے میں آپ نے لکھا ہے. عمر رضی اللہ عنہ 3 طلاقوں کو نافذ کیا کہ نہیں, اس کا جواب دو. عمر رضی اللہ نے اپنے دور میں 3 طلاقوں کو نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, یہ حدیث مکمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی شمار کی گئی. اچھا, عمر رضی اللہ نے نبی علیہ السلام کے خلاف بات کی, اس نے 3 واقعہ کی. عمر رضی اللہ نبی علیہ السلام کے خلاف جی نہیں, حضرت عمر فاروق, حضرت ایک منٹ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں جا سکتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے تھے, لیکن لوگوں کو ڈانٹ کے لیے, سختی کے لیے, جب طلاقیں زیادہ ہوگی لوگوں کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک سزا رکھ دی تھی تاکہ لوگ اس کام سے روک جائے, تو لوگ روک گئے تھے. ورنہ آپ یہ ایک بات, آپ حضرت عمر کی بات کر رہے ہیں نا, حضرت عمر کے دور میں ایک حلالہ ثابت کر دیں کہ حضرت عمر نے ایک حلالہ کرنے کا حکم دیا. آصف بھائی ناراض نہ ہو, عمر رضی اللہ بطور تعزیر قرآن کے خلاف, حضرت عمر نے بطور تعزیر 3 طلاقوں کا 1 شمار رکھ دیا تھا آپ کی بات کے مطابق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا یہ بھی کیا تھا کہ اس کو فوراً حلالہ بھی کروانا پڑے گا. اس کا دلیل دو کہ عمر رضی اللہ کے لیے جائز ہے قرآن کے خلاف کرنا بطور تعزیر جائز ہے, یہ اس کا دلیل دے. عمر رضی اللہ کے لیے نہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز نہیں. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھنا ہوگا. خلاف نہیں کہ ان کا ایک اپنا اتحاد تھا, وہ اجتہاد قرآن ان کا اپنا ایک اتحاد تھا, ذاتی موقف تھا. جی نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو آدمی میرے دین کے مطابق, جو آدمی میرے دین کے مطابق اپنی کوشش کرتا ہے, اگر وہ ٹھیک کرتا ہے تو اس کو 2 اجر ملے گا. اگر اکیلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کو نافذ کیا, وہ قرآن کے خلاف گئے ہیں, نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف گئے, لیکن اس نے کہا بطور تعزیر. ان سے پوچھے کہ عمر رضی اللہ کا کے لیے یہ اجتہاد قرآن موجود ہو تو اجتہاد جائز. مولانا صاحب ان سے پوچھے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے خلاف گئے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 شمار کیوں نہیں کی؟ نہیں, تو عمر رضی اللہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خلاف کیا ہے؟ نعوذ باللہ. عمر رضی اللہ قرآن کے خلاف گئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے خلاف کیا ہے. آپ جب حضرت عمر کی بات مان رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانتے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ کا غلام ہوں, تو آپ جی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام ہیں, صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں. ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. نہیں, آپ کے نزدیک تو عمر رضی اللہ نے قرآن, آپ حضرت عمر فاروق پہ فتوے لگا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل گئی ہے تو پھر ہم کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ نے جو قرآن, آپ پھر کہہ دیں حضرت عمر فاروق نے, وہ آپ فتویٰ لگا سکتے ہیں, آپ کے اندر جرت ہے, آپ حضرت عمر پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں, ہم نہیں لگاتے.
تو آپ کہتے ہو لوگوں کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا گیا تھا، اسی حدیث سے ہی ہے. کیا حکم دیا عمر؟ لیکن آپ کہتے ہیں کہ آگے حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ کام ہوا. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حدیث کی سمجھ نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق کو اسی حدیث میں یہ ہے کہ نبی عمر رضی اللہ نے اپنے دور میں 3 کو نافذ کیا. اسی حدیث میں آگے یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حلالہ کرنے کا حکم دیا تھا. آگے حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے حلالے کا حکم دیا تھا. تو آپ عمر رضی اللہ کو الزام لگاتے کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف گیا ہے. یہ تو روافض کا عقیدہ ہے کہ وہ پھر ہم نے تو یہ بات نہیں کی، آپ ہی بات کر رہے ہیں. تمام صحابہ نے اجماع بھی کیا عمر رضی اللہ کے ساتھ. ہم یہ بات کر رہے ہیں. یہ تو ہماری یہ بات ہے کہ نبی، آپ بھی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ نعوذ باللہ گمراہ ہوئے تو تمام صحابہ کرام اس کے ساتھ گمراہ. یہ تو ایک ہی عقیدہ ہے روافض اور آپ کا. یہ آپ ہی گمراہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب. ہم نے تو میں تو کسی آدمی کو گمراہ نہیں کہتا. آپ مجھے حضرت عمر فاروق کا الزام لگا رہے ہیں. میری اتنی زبان نہیں کہ میں کسی صحابی کو گمراہ، نعوذ باللہ، میرا اپنا ایمان خارج ہو جائے گا. مولانا صاحب الزام تراشی نہ کریں، بازاری زبان استعمال نہ کریں، بازاری زبان پہ سے اعتراض کریں. میں حضرت عمر فاروق کو نعوذ باللہ میری زبان پوری زندگی اجازت نہیں دے سکتی، میں اپنی زبان کو نکال کے باہر پھینک سکتا ہوں، لیکن حضرت عمر فاروق کو گمراہ نہیں کہہ سکتا، اپنی زبان کاٹ سکتا ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ مولانا صاحب، اور تمام مولانا صاحب اجماع کیا. سوالوں کا جواب دے. سن لے مولانا صاحب سوالوں کا جواب دے. نہیں آتا تو بازاری زبان سے اجتناب کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ربانی صاحب مجھے بھی دوبارہ پروگرام میں نہ بلائیں. یہ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں. مشرکین مکہ بھی شور کرتے تھے جب ہم نبی علیہ السلام قرآن. ابھی تو آگے ربیع الاول آ رہا ہے مولانا صاحب، آگے ربیع الاول آ رہا ہے. میلاد پہ بھی ہم نے ابھی بات کرنی ہے. آپ پہلے بازاری زبان پہ اتر آئے ہیں. مفتی آصف صاحب میں آپ کو یاد دلاؤں وہ دیوبندی عالم ہے، وہ بریلوی عالم نہیں ہے. یہ بڑی غلطی پہ ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں، نہ نکاح مسیار کا پتہ ہے نہ کسی. ابھی میں بات کر رہا ہوں دیوبند کی، اس کو پتہ نہیں کہ دیوبند. جی یہ دیوبندی عالم جو بھی ہے، مجھے یہ نہیں پتا تھا. میں نے یہ بریلوی عالم ہی سمجھے تھے. اور جو مشکات، اگر یہ دیوبندی عالم ہے ربانی صاحب، اگر دیوبندی عالم ہے تو پھر تو میرے لیے اور آسان ہو جائے گا. مشکات کے حاشیے پہ اور بخاری پہ حاشیے پہ صحابہ کرام کی گستاخی ان لوگوں نے کی ہے. آپ کا کام نہیں، آپ اپنے بڑوں کو بلاؤ نا. ہاں جی، مشکات شریف کا حاشیہ سمجھتا ہے جو حرام ہے. آپ نے مشکات باب الاذان کے اندر، باب الاذان کے اندر آپ نے ابو معذورہ کے متعلق پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ ان سے پوچھ لے کہ عمر رضی اللہ نے قرآن اور حدیث کی مخالفت کیا، اس کے لیے جائز ہے. کیا کہہ رہے ہیں مفتی آصف صاحب کی میں بات سن رہی ہے. حاشیے والی بات کیا ہے؟ مشاعر شریف والی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. جی یہ بیچارے کو پتہ نہیں. موضوع یہ ہے کہ عمر رضی اللہ نے 3 طلاق نافذ کیے. قرآن نے 3 طلاق کو ایک کہا، حدیث نے ایک کہا. عمر رضی اللہ نے یہ پوچھو کیا یہ کسی گل کا بھی جواب دیں. انہوں نے یہ 1 منٹ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا ربانی صاحب کے انہوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے. پورے پروگرام کی ویڈیو بن رہی ہے. نعوذ باللہ میں صحابہ کرام کے خلاف بات کرنا، میں اپنی زبان کاٹ سکتا ہوں، کسی صحابی پہ الزام نہیں لگا سکتا. باقی بات رہی مولانا صاحب کی، میں یہ بات کر رہا ہوں مشکات کے حاشیے پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سینے میں ابھی اسلام مکمل نہیں اترا تھا. وہ اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد وان محمد رسول اللہ کے الفاظ اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجبور کیا کہ ایسے الفاظ کہے. صحابہ کرام کے گستاخ تو آپ ہیں، آپ ہمیں تانا دیتے ہیں. اور آگے آپ نے صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ ابو ہریرہ. جواب سن لے، حاشیہ کی جواب سن لے. یہ ربانی صاحب مشکات میں جو حاشیہ لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، وہ حاشیوں کی بات کرتا ہے. میں قرآن کی متن کی بات کرتا ہوں، حدیث کی متن. اس کے پاس جواب نہیں. حاشیہ باقی رہ گئی، میں بھی لکھ سکتا ہوں. ابھی سن لے، مجھے یہ جواب دے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ 3 طلاق 3 ہے، یہ نافذ ہے. صحابہ کرام کا بھی اجماع ہے. تو یہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے بعد دین کو بدل دیا. اس کا جواب دے. یعنی طلاق کے معاملے میں عمر رضی اللہ عنہ نے دین کو بدل دیا. اس کا جواب دے. اس کے لیے جائز تھا صحابہ کرام کے لیے کہ دین کو بدل دے، قرآن اور حدیث کے خلاف. سوچ نہیں سکتے صحابہ کرام سے، سوچ نہیں سکتے اس طرح کی بات. یہ تو ان سے پوچھ لے. یہ تو صحابہ کرام پہ عمل نہیں کر رہا، بات پہ عمل نہیں کر. کہتے کہ ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں، لیکن عمل اس کا خلاف ہے. مولانا صاحب ہم نے آپ کے سامنے اتنی حدیثیں رکھی ہیں. آپ یہ بات بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حلالہ کرنے کا حکم دیا ہے. کون سی حدیث آپ نے پیش کی؟ اپنے بڑوں کو لاؤ نا. میں نے حدیث کی ہے کہ حلالہ کرنے اور کلوانے والے پر لعنت کی گئی ہے. ابتسام الہی کو حاضر کرو، وہ دوسرا کرو کل والا جو مویشی. آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے. اگر آپ کے سامنے آ تو میرے ساتھ بات کرنے کے قابل نہیں. آپ میرے کسی شاگرد سے بات کریں. آپ ابتسام الہی کی بات کرتے ہیں. میں تو آپ کے سامنے اپنی دوسری کلاس کا بچہ بٹھا دوں، وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا. آپ ابتسام الہی. مولانا صاحب خواب دیکھنے کے پابندی نہیں ہے.
اچھا ربانی صاحب آئندہ پر طلاق کے معاملے میں ربانی صاحب کوئی ایک میری گل دا جواب لے کے دو. کیا صحیح بخاری دے اندر حاشیے تے نا حضرت ابو ہریرہ نو غیر فقیہ نہیں لکھیا؟ ایک گل دا انکار کرنے کے گل میں ثابت نہ کراں. اگر ایک گل میں ثابت نہ کراں حضرت ابو ہریرہ نو غیر فقیہ لکھیا گیا میں دو بندی مطلب اچھے قبول نہ کراں تو پیو دا نہیں. پھر میں فارسی میں بات کروں گا. اگر آپ نے داغا زبان دے دا پنجابی دے جی آپ کی وہ بات نہیں سمجھ رہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسلیٹ کریں کون سی زبان میں بات کر رہا ہے تو اردو میں بات کریں نا تاکہ ان کو سمجھ میں بھی آئے. اردو میں بات کریں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے گستاخ ہیں. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ صحیح بخاری کے اندر آپ نے یہ حاشیے کے اندر بات لکھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں. اگر یہ بات نہیں لکھی گئی صحابی کی آپ نے گستاخی نہیں کی تو انکار کرے میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں. کون سے عالم نے لکھی ہے؟ عالم یہ دو بندیوں نے اس کا حاشیہ لکھا ہے. نام تو بتاؤ مجہول. آپ کو یہ نہیں پتا بخاری کا حاشیہ کس نے لکھا ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں میری سامنے ظہیر کے ساتھ بات کریں. بات سنو بخاری کے حاشی بہت سارے علماء نے لکھے. میں نے خود لکھا ہے اپنی طرف سے پنسل پہ غیر مخطوطہ. سب علماء لکھتے ہیں. اچھا آپ کس نے لکھا آپ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ میرے پاس بخاری شریف ہے نا, بخاری شریف دکھاؤ اس پہ میں نے اپنا حاشیہ لکھا ہے. تو ہر عالم اپنا حاشیہ لکھتا ہے نا بخاری پہ جب درس دیتا ہے نا. اچھا جس نے آپ یہ بات کریں جس نے لکھا ہے صحیح بخاری کے حاشیے پہ کہ حضرت ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے آپ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. آپ مجہول جرح کریں. نام بتاؤ کس نے لکھا ہے اور کس نے لکھا وہ نام بتائیں نا. یہ دو بندیوں نے لکھا ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے ہم ابھی بخاری شریف. اگر یہ اس بات سے انکار کر دیں کہ بخاری کا حاشیہ دو بندی نے نہیں لکھا ہے تو ہم آپ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. بریلوی لکھتا ہے. میں نے کہا یہ میرا بخاری شریف ہے نا اس پہ میں اپنا حاشیہ لکھ دیتا ہوں تاکہ اپنے طلباء کرام کو پھر سمجھا سکوں. حاشیہ تو ہر عالم لکھتا ہے. اس کو یہ بھی پتہ نہیں بیچارے کو کہ صرف حاشیہ ایک عالم نے لکھا ہے. ایک عالم نے حاشیہ لکھا ہے. ہر عالم حاشیہ لکھتا ہے. آپ کے غیر مقلدین بھی حاشیہ لکھتے ہیں اپنے. آپ کے جو دو بندیوں نے حاشیہ لکھا ہے اس حدیث کی میں بات کر رہا ہوں, اس شرح کی بات کر رہا ہوں. اس کا دماغی توازن ابھی بگڑ گیا. اس کا کیا میں جواب دوں؟ مولانا صاحب آپ ایسی باتیں کرتے رہیں گے آپ میری دلیل کا جواب نہیں دیں گے. آصف صاحب جیسے آپ فرما رہے تھے ایک سوال کا جواب نہیں دیتا. میں اس کا قائل نہیں ہوں تو وہ اسی طرح اسی زبان میں کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو کسی دیوبندی نے لکھا ہے کیا ہے کچھ پتہ نہیں. ان کی بات کریں کہ وہ کس عقیدے پہ ہے اس عقیدے کا جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے عقیدے کی یہ بیس لائن ہے. اب اس کا کیسے وہ پتہ لگائیں گے؟ اچھا عمر رضی اللہ کا اگر عمر رضی اللہ کا جواب دے اس کے ساتھ اجماع کیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ عمر رضی اللہ اور تمام صحابہ نے 3 طلاقوں پر اجماع کیا اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف اجماع کیا حدیث کے خلاف. اس کا جواب دے کہ صحابہ کرام کے لیے جائز تھا یا کیا کہہ رہے ہیں مفتی آصف صاحب کہ طلاق کے معاملے میں کہ صحابہ کرام نے حدیث کے خلاف اجماع کیا؟ قرآن کے خلاف. جی نہیں, بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک حدیث مل چکی ہے, مولانا صاحب یہ بات پہلے خود تسلیم کر گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک مجلس میں شمار کی گئی. تو جب اللہ کے نبی اور ابو بکر کے دور میں ایک شمار کی گئی تو ہم کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی کے دور کو تسلیم کر لیں, اللہ کے نبی کے فرمان کو مان لیں, تو یہ بہتر نہیں ہوگا؟ اس کا عربی دکھاؤ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. عربی دکھاؤ. جی عربی دکھاؤ. وہ عربی ہم نے آپ کو کہا کہ اس وقت میرے پاس, میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا میرے پاس عربی نہیں, اگلے صبح کا پروگرام رکھ لیں, صبح آپ کے پاس میں عربی لے کر آؤں گا. باقی مسلم شریف سے حدیث دکھائی وہی حدیث پیش کر رہے ہیں, اس میں تو نہیں ہے عربی, تو آپ کہاں سے لاؤ گے؟ اور دوسری بات یہ عمر رضی اللہ نے کیوں, اور اس میں کیا آپ نے خود الفاظ پڑھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اچھا عمر رضی اللہ نے نافذ کی 3 طلاق کو, تو قرآن اور حدیث کے خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں؟ اس کا جواب دو. تمام صحابہ نے اجماع. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ان کی بات عمل کرنا زیادہ بہتر ہوگا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہوگا؟ اس کا مطلب ہوا کہ نہ حضرت عمر رضی اللہ کو نبی علیہ السلام کے فرمان کا کوئی اس کا ہلکا سمجھ رہے تھے, نہ قرآن کو سمجھ رہے تھے, نہ نبی علیہ السلام کے حدیث کو سمجھ رہے تھے. تمام صحابہ جی نہیں ہلکا تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, آپ کے سامنے میں حلالے والی حدیث بیان کی, لیکن آپ نے ابھی تک اس کا نہ جواب دیا. اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت عمر, اب آپ آگے حضرت عمر فاروق پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت چلو ٹھیک ہے, آپ حضرت صاحب حضرت عمر فاروق سے حلالہ ثابت کر سکتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ عمر رضی اللہ کے لیے جائز طلاق والی حضرت عمر کی بات,
طلاق والی حضرت عمر کی بات مانتے ہو, حلالے والی حضرت عمر کی بات کیوں نہیں مانتے؟ آپ کیوں نہیں مانتے وہ طلاق میں؟ آپ عمر رضی اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ طلاق والی بات حضرت عمر سے ثابت ہے تو کیا حضرت عمر سے حلالہ بھی ثابت ہے؟ یہ بھی بتا دیں ربانی صاحب کو. یہ جو آپ حدیث پیش کر رہے ہو نا, جو آپ حدیث پیش کر رہے ہو کہ 3 طلاق ایک اسی میں ہے کہ عمر رضی اللہ نے 3 طلاقوں کو نافذ کیا. اگر آپ عمر رضی اللہ نے نافذ کیا, صحابہ کرام نے ربانی صاحب مولانا صاحب پھر پیچھے چلے گا میرے سوال کو چھوڑ کر. یہ کفر پہ ربانی صاحب مولانا صاحب کو روکے, کسی ایک بات پہ روک نہیں رہے, اسی بات ایک بات کا فیصلہ نہیں کرتے. جب ایک بات کا سوال کیا جاتا ہے تو بات آگے لمبی لے کر چلے جاتے ہیں. ربانی صاحب مولانا صاحب سے یہ سوال کرے کہ حضرت عمر فاروق سے ایک مجلس میں طلاقوں والی بات لے لی, کیا حضرت عمر فاروق سے حلالہ بھی ملتا ہے؟ یہ بات کا ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. ربانی صاحب آپ سے چاہیے, مولانا صاحب نے تو دنیا نہیں ہے. مولانا صاحب تو صرف گالی نکال سکتے ہیں, بداری زبان استعمال کر سکتے ہیں کہ میں مشروع کا حلالہ کرنے والے پر لعنت بھیجتا ہوں جس طرح نبی علیہ السلام نے. میں اتفاق کر چکا ہوں. ابھی عمر رضی اللہ کا جواب, عمر رضی اللہ کا جواب دو کہ عمر رضی اللہ نے قرآن اور آج کے بعد آپ نے حلالے کا فتویٰ نہیں دینا ہے. آپ یہ بھی کہہ دیں کہ آج کے بعد ساری زندگی میں حلالے کا فتویٰ نہیں دوں گا. اچھا ربانی صاحب یہ بھی بات کر دیں ربانی صاحب کے سامنے. نبی علیہ السلام نے نہیں, یہ بات کر دیں. اگر آپ نے لعنت بھیج دی, ربانی صاحب لعنت والے کام کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں؟ ربانی صاحب فیصلہ ہو گیا. ربانی صاحب فیصلہ ہو گیا. جب مولانا صاحب نے لعنت کر دی, مولانا صاحب بات سنیں, ربانی صاحب یہاں پہ فیصلہ کرنا ہے. مولانا صاحب آپ بھاگیں گے, شور مچائیں گے. ربانی صاحب جب مولانا صاحب نے لعنت بھیج دی, مولانا صاحب یہ بات بھی کر دیں کہ ساری زندگی میں دوبارہ حلالے کا فتویٰ نہیں دوں گا. مولانا صاحب یہ بات کریں کہ ساری زندگی میں دوبارہ حلالے کا فتویٰ نہیں دوں گا, یہ بات بھی کریں. وہ کہہ رہے ہیں آپ پوری زندگی حلالے کا فتویٰ کسی کو لکھ کے نہیں دیں گے, جب حلالہ لعنت کرنے والی چیز ہے. میں نے مشروط حلالے پہ کسی نے نہیں دی, جھوٹ بولتا ہے. نہیں مولانا صاحب یہ بات ربانی صاحب جب لعنت بھیج دی, مولانا صاحب نے کہا کہ میں حلالے والے کام پہ لعنت بھیجتا ہوں. مولانا صاحب پہ لعنت والا کام لوگوں کو لے کر دیں گے, اس کا مطلب ہے حلالہ 2 قسم, ایک شریع حلالہ. مولانا صاحب لعنت والا کام لوگوں سے کروائیں گے, حلالہ 2 قسم, یہ لعنت والا کام لوگوں کو لے کر دیں گے. کیا لوگوں کی عزتیں نہیں ہیں, لوگوں کی مائیں نہیں ہیں, بہنیں نہیں ہیں؟ ایک غیر مشروط حلالہ ہے جو شریع حلالہ ہے, وہ شریع حلالہ کا ہم فتویٰ دیتے ہیں. غیر مشروط حلالہ کا شریع اور مولانا صاحب بات چینج نہ کریں, بات مان کے پھر بھاگ رہے ہیں دوبارہ. تو میں مان گیا ہوں حلالے کی 2 قسم ہے, ایک شریع حلالہ ہے جو قرآن اور حدیث میں, ایک مشروط حلالہ ہے جس پہ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی, ہم اس پہ لعنت. اچھا قرآن حدیث میں کون سا حلالہ ہے؟ قرآن حدیث میں کون سا حلالہ ہے؟ وہ دوبارہ میں قرآن سے پیش کیا, ربانی صاحب کو پتہ ہے سب. اچھا شریع حلالہ نبی پاک کے دور میں کس صحابی نے کیا؟ آپ قرآن حدیث سے شریع حلالہ ثابت کیجئے گا. قرآن سے دکھایا, حدیث مسلم شریف کی حدیث سے دکھایا کہ شریع حلالہ اس کو کہتے ہیں جو مشروط طور نہ ہو, جس میں شرط نہ ہو. وہ میں نے کہا وہ شریع حلالہ ہے جس میں شرط نہ ہو. نہیں شریع حلالہ. اچھا ربانی صاحب یہ بات تو ختم ہوئی. آپ ان سے پوچھیں کہ عمر رضی اللہ کے لیے جائز تھا کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف فتویٰ دے؟ تمام یہ کفر ہے کہ نہیں, ان سے پوچھو. یہ کفر ہے عمر رضی اللہ نے. آپ میری مولانا صاحب میری بات کو چھوڑ کر آگے بھاگ رہے ہیں. مولانا صاحب نے بڑی جرات کے ساتھ کی کہ میں حلالے والے کام پہ لعنت بھیجتا ہوں. بات مان کے دوبارہ پھر بھاگ رہے ہیں. مولانا صاحب بات کر کے آپ دوبارہ پھر بھاگ رہے ہیں. مان کر شکست تسلیم کر کے دوبارہ بھاگنے کا راستہ اپنا رہے ہیں. مولانا صاحب میرا سوال ان سے جواب لے لیں. آخری منٹ رہ گیا, آخری منٹ میں جو ہمارے مہمان کچھ کہنا چاہیں. آخری منٹ میں غیر مقلدین سے پوچھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے خیال میں 3 طلاق کو نافذ کیا, صحابہ کرام نے اجماع کیا, چاروں اماموں نے اجماع کیا, تمام مسلمانوں نے آج تک اجماع ہے. تو یہ قرآن اور حدیث کے خلاف اگر فتویٰ ہے تو کیا یہ صحابہ کرام کے لیے جائز تھا یہ فتویٰ؟ اگر جائز تھا تو اس پہ دلیل پیش کرے, یا یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں صحابہ کرام پہ؟ اس کا جواب دیں. جی ہم صحابہ کرام پہ الزام نہیں لگا رہے, آپ صحابہ کرام پہ الزام لگا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو, اسی پہ عمل کیا جائے گا. اگر جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے نہ ملے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ملے, پھر صحابہ کرام کو دیکھا جائے گا. جب ہمیں یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا گیا ہے, اور اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے بھی دے تو اس کا آگے نکاح ہوگا, حلالہ نہیں ہوگا. تو پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کریں گے. اگر نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاق ایک واقعہ ایک شمار ہوتی تھی تو عمر رضی اللہ کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا, یا اس کے باوجود اس کے خلاف فرضی کی؟ اس کا جواب دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی اتحاد تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے
جو آدمی دین کے مطابق اپنی عقل اور کوشش اجتہاد کرتا ہے، میری بات سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی، اب مولانا صاحب حدیث نہیں سنتے، ابھی میں گزاری زبان استعمال کروں، مولانا صاحب استعمال کریں، مولانا صاحب پسند کریں گے، جب میں کوئی حدیث یا فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث بیان کروں گا، مولانا صاحب شور کریں گے کیونکہ حدیث ان سے ہضم نہیں ہوتی۔ نہیں، اجتہاد کہاں پہ ہوتا ہے جہاں قرآن اور حدیث نہ ملے؟ اب میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں، مولانا صاحب حدیث نہیں سنیں گے، ربانی صاحب جھوٹ کیوں بولتے کہ عمر رضی اللہ آپ حدیث نہیں سنیں گے؟ مولانا صاحب منصوصی اقوال میں، منصوصی احکام میں کوئی اجتہاد کرتا ہے؟ مولانا صاحب آپ حدیث کیوں نہیں سنتے؟ مولانا صاحب آپ حدیث کیوں نہیں سنتے؟ اچھا یہ تو مان لے کہ 3 طلاق حدیث سے اتنا کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ کام حرام ہے، یہ مان لو کہ 3 طلاق کے بعد مولانا صاحب آپ حدیث نہیں سن سکتے، آپ کی مجبوری ہے، کیونکہ ہر حدیث آپ کے مسلک کے خلاف جاتی ہے۔ ان سے منوائے کہ 3 طلاق کے بعد بیوی کو گھر لے آنا یہ حرام کام ہے، اولاد پیدا کرنا یہ ولد زنا ہے، یہ تو منوا لو ان سے، یہ کچھ بھی نہیں مانتا ہے۔ یہ مفتی صاحب آخری بات اگر یہ آپ فرما دیں مولانا گھر آ جائے تو بچے ہوں تو یہ سارا کچھ ولد زنا ہوگا، اس کا جواب دے، غیر مقلدین پہ لعنت دے جو حرام کرتے۔ مولانا صاحب آپ خود حلالے کے بھی قائل ہیں، حرامے کے بھی قائم ہیں، اور نہ حلالے کے قائل ہیں نہ حرامے کے قائم ہیں۔ ہم یہ بات کہتے ہیں جب ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، اس کا نہ حلالہ کیا جائے گا نہ حرامہ کیا جائے گا، اس کا آگے نکاح ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں اس کا تمہاری حلالہ بھی کرو حرامہ بھی کرو، ہم کہتے ہیں سزا کے طور پر، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سزا کے طور پر حلالہ عورت کا نہیں ہونا چاہیے، مولانا صاحب حلالہ آپ کا ہونا چاہیے جو فتوے دیتے ہیں، حلالہ آدمی کا ہونا چاہیے جو طلاق دیتا ہے۔ غلطی کسی کی ہے، سزا آپ کسی کو دیتے ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں فتویٰ آپ نے دیا ہے لعنت والے کام کا، اور طلاق آدمی نے دی ہے، سزا عورت کو دی جا رہی ہے۔ یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کی شریعت ہے، کہاں کا قانون ہے، کہاں کا اسلام ہے، کہاں کا قرآن ہے، کہاں کی حدیث ہے؟ آخری ایک منٹ پہلے 1 منٹ بات کرے آصف بھائی، 1 منٹ بات کرے مفتی آصف صاحب آخری 1 منٹ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اگر اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا ہوا، بات طلاق تک آ گئی ہے، اب کیا حلالہ کرے گا، یا پھر وہ اس کی گنجائش ہے کہ وہ اس عورت کو لے آئے گا، بچے ہوں گے تو ولد زنا تو نہیں ہو جائیں گے وہ کہیں؟ جی سر، ہم یہ بات کہتے ہیں ہمارے مسلک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی آدمی کی طلاق ہو گئی، ایک طلاق ہوئی ہے، تو وہ اپنی بیوی سے دوبارہ بغیر حلالے کے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس نے 3 ماہ کے اندر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ دوبارہ حلالے کے ساتھ حلال نہیں ہوگی بلکہ وہ حرام ہی ہوگی، اس کی اولاد حرام ہوگی، اس سے دیوبندی پیدا ہوں گے۔ ہم اس کے قائل نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، آگے اس کا نئے آدمی کے ساتھ نکاح ہوگا۔ مجھے 1 منٹ دے، ابھی مجھے میں خاموش تھا نا، 1 منٹ میں اس پہ شکوہ کرتا ہوں۔ مفتی آصف صاحب آپ پیارے آدمی ہیں، اب ایک اتنے سارے دیوبندیوں کو آپ نے ایسا کہہ دیا، تو ظلم کیا آپ نے، یہ نہیں کرنا۔ مولانا صاحب نے ایسی باتیں کہی ہیں سر مجبوری میں تو ایسی بات چینل پہ آپ کے پروگرام میں کہنے کا بالکل، اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے سر میں پھر آپ سے بھی معذرت کر لیتا ہوں، ان الفاظ سے مولانا صاحب سے معذرت کر لیتا ہوں، دوبارہ انشاءاللہ ایسے الفاظ میری زبان سے نہیں نکلیں گے۔ جزاک اللہ، آپ کا بڑا پن ہے، میں شکریہ کہتا ہوں، یہ الفاظ آپ زیب بھی نہیں دیتے۔ جی میں آخری منٹ دیتا ہوں مفتی۔ ٹھیک ہے سر، دوبارہ انشاءاللہ کبھی بھی میرے پروگرام میں ایسے الفاظ آپ نہیں سنیں گے۔ آخری منٹ میں ربانی صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اہل سنت والجماعت دیوبند کے مسلک کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا، بہت شکریہ۔ اور آصف صاحب سے علمی اختلاف کی وجہ سے اگر مجھ سے تیزی ہو گئی ہے تو آصف صاحب سے بھی معذرت کرتا ہوں، لیکن آخری میری یہ بات ہے مولانا صاحب آپ سے بھی سر، اگر میری مولانا صاحب 1 منٹ، اگر میری بھی کسی زبان سے یا کسی لفظ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، ربانی صاحب سے معذرت کرتا ہوں۔ آپ کو میں معاف کرتا ہوں، لیکن اس بات پہ معاف نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ 1 منٹ بات کرنے نہیں دے رہے ہو۔ 1 منٹ بات میں ختم سر کر لیں۔ اچھا سن لے، میں آخری منٹ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر دوبارہ ربانی صاحب کے پروگرام میں یا کسی پروگرام میں اپنے بڑوں کو لے کے آئے کہ 3 طلاق کے بعد جو یہ حدیث پیش کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، وہاں پہ مجلس کی ذکر نہیں ہے کہ 1 مجلس کی ہو یا 3 مجلس، یہ مجلس جو ہے یہ اپنی طرف سے ڈال رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب 3 طلاق کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ یہ بیوی حرام ہو گئی ہے،
تو یہ اپنے یہ تو کہتا ہے کہ میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، لیکن بہو اکثر غیر مقلدین اس کو حلال سمجھتے ہیں، بلکہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ان کو اپنے گھر لے کے آؤ. جب گھر لے کے آتے ہیں تو ان کا اولاد جو زنا کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اس کے لیے آئندہ پروگرام میں ان کے پاس اگر کوئی دلیل ہو قرآن اور حدیث یہ دے. دوسرا جو اس نے حلالی کی بات بار بار حلالی کی بات کر رہا ہے، میں کہتا ہوں ایک شرعی حلالہ ہے جو قرآن سے میں نے دکھایا، مسلم شریف کی حدیث جو مشروط نہ ہو، جس میں شرط نہ لگائے. ایک مشروط حلالہ ہے جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے، لیکن اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس مشروط حلالہ ہو جائے تو نکاح نافذ ہوتا ہے. جس طرح کہ حیض میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے طلاق دیا تو طلاق واقعہ ہوتی ہے. یعنی وہ ملعون نکاح ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں ملعون حلالہ ہو جائے گا، اس طرح ہوگا. لعنت تو ہوگی، لعنت اچھا. تو ہوگی، لیکن اگر نکاح کیا اس کے بعد مشروط حلالے کے بعد تو وہ نکاح تو صحیح طریقے وہ جو شرائط ہے وہ شرائط کے مطابق نکاح ہوا نا، وہ نافذ ہوتا ہے. جس طرح کہ حیض میں نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ لیکن حیض کے بعد اگر کوئی طلاق دے، ابن عمر رضی اللہ نے دی تو نبی علیہ السلام نے نافذ کیا، اس کے بعد رجوع کا حکم دیا. وہ ملعون تو ہوگا، لعنت اپنی جگہ رہے گی، مگر شرعی حیثیت جو ہے نکاح کی وہ نہیں زائل ہوگی، وہ اپنی جگہ شرعی حیثیت میں نکاح ضرور ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. میں دونوں مفتیان کرام کے علماء کرام کے شکر گزار ہوں قیمتی وقت نکالا، اور آج کا پروگرام دلچسپ رہا. خواتین و حضرات، ان کی گفتگو میں کوئی بات ناگوار گزری ہو، میں اس کے لیے معافی کا اپنا خیال رکھیں گے. اللہ کی